السلام علیکم، گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ منڈے مارننگ منڈے بلوز کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ہماری جاب میں ایک فائدہ یہ ہے، جتنے لوگ میڈیا سے کنیکٹڈ ہیں یا خاص طور پہ اس سلاٹ مارننگ شو سے کنیکٹڈ ہیں، میری اور میری ٹیم کی تو خیر یہ فیلنگ ہو سکتی ہے، باقیوں کا پتہ نہیں، کہ صبح میں جب ہمارا پروگرام شروع ہو جاتا ہے، آپ سے کنیکٹیوٹی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ جتنے بھی منڈے بلوز ہیں نا، صبح میں اٹھنے والے یا اور بھی جتنی چھوٹی چھوٹی ٹریجڈیز ہوتی ہیں، آپ کی رستے والی ہو گئی کہ کوئی ٹریفک جیم ہے یا کوئی اور آپ کے پلان کے مطابق چیز نہیں ہوئی، وہ تمام بلوز جو ہیں وہ تب ایک دم سے گرین ہو جاتے ہیں اور آپ ایک دم سے خوش ہو جاتے ہیں. تو آپ سے ہماری ملاقات اتنی بہترین رہتی ہے جس کا آغاز منڈے سے ہوتا ہے، اور ہمیں یہی امید ہوتی ہے کہ آپ بھی ہم سے یہ ملاقات اسی طرح محسوس کرتے ہوں گے ہمارے حوالے سے. جو آپ کا جو کانٹینٹ آپ ہمیں دیتے ہیں، جو بات آپ ہم سے کہتے ہیں، جو آپ کے کنسرن ہیں، اسے ہمیشہ ایڈریس کرنے کی ہماری کوشش ہوتی ہے، اور ہم نے اپنے آگے کے شوز میں بھی لائن اپ کیے ہوئے ہیں وہ تمام ٹاپکس، وہ تمام ایشوز جو آپ چاہتے ہیں کہ ریز ہونے چاہیے. پچھلے دنوں ہم نے لڑکیوں کی تعلیم پر بھی بات کی، اسے لائٹر نوٹ پہ ڈسکس کیا، جو کہ اگین بہت سینسیٹیو ایشو ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہمارے پاس بہت سی ویرائٹی ہے. آج میں شروعات سے ہی شروع کرتی ہوں کہ آج ہم فرسٹ آور میں جو ایک چیز ڈسکس کرنے والے ہیں وہ موب جسٹس کے حوالے سے، ہماری سوسائٹی کے حوالے سے. میرا اور آپ کا نظریہ، ہماری سوچ، ہمارا غصہ اب عجیب سے عجیب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ کیسے کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ آپ غلط ہیں تو مجھے کسی بھی چیز میں آپ کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی مسئلے کی تشخیص کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مجھے کہیں بھی یہ محسوس ہوا کہ آپ غلط ہیں تو میری مرضی، میں آپ کو جیسی سزا دینا چاہوں میں ویسی دے سکتی ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو آپ کو مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی بھی قسم کی جسٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو لگے کہ جی یہ غلط ہے تو بس آپ اس غلط کام کو صحیح کرنے کے لیے اپنے طور سے جو آپ کو صحیح لگتا ہے، چاہے اس سے میری پرسنالٹی ڈسٹروائے ہو، چاہے اس سے میری فیملی ڈسٹروائے ہو، چاہے اس سے کسی کی جان چلی جائے. مگر اب ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا ہے جو کہ نہایت الارمنگ ہے، اور اسی وجہ سے آج کا یہ سبجیکٹ بھی ہے کہ اگر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ فلاں شخص چور ہے تو ہم اس کو چوری کی سزا دیر اینڈ دین دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہی مارو اسے، کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پولیس کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی مارو اسے، اور اتنا مارو کہ اس کے بعد یہ مت سوچو کہ یہ زندہ بچے گا یا نہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے کچھ عرصے کی بات ہے، ایک لڑکے کو چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، ایکچولی چوری کر رہا تھا شاید. اس کی ویڈیو میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھی تھی اور مجھے اتنا عجیب ہو گیا تھا کہ میں بتا نہیں سکتی کہ اسے مار مار کے نالے میں پھینک دیا تھا، اور نالے میں پھینکنے کے بعد اسے نکالنے کی کوئی زحمت نہیں کی گئی تھی. لوگ پھر بھی ہوٹنگ کر رہے تھے، پھر بھی غصے کا اظہار کر رہے تھے، اور وہ اپنی جان سے چلا گیا تھا. اس کے پیچھے کیا، اس نے بالکل چوری کی ہوگی، بہت غلط کام کیا، لیکن اس کے پیچھے کیا معاملات تھے، کیا اس کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے تھی، کیا اسے پولیس میں دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیا ہمیں کورٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیا ہمارے ادارے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، یا ہمیں ان سے کام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں اور آپ جہاں سوچ لیں گے کوئی چیز غلط ہو رہی ہے، اس کے لیے ہم موب جسٹس کی جانب جڑ جائیں گے اور ہم اپنی انرجیز کو وہیں لگا دیں گے. پچھلے دنوں ایک یونیورسٹی میں بھی واقعہ ہوا، گو کہ اس کی تفصیلات جب تک نہیں آتی ہم اس کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی آج تک مجھے، آپ کو اور بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اتنے لوگ جو لائن سے مر رہے ہیں. 2002 سے یہ واقعات ہو رہے ہیں رفلی، میں کل دیکھ رہی تھی اس کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ. 2002 سے یہ واقعات ہو رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہوں گے، لیکن متواتر ہو رہے ہیں اب، کہ اب ہمارے لوگوں میں اتنا کانفیڈنس آ گیا ہے کہ چلو جی میں نے سوچ لیا، دیٹس اٹ، مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اب اس شخص کو سزا دینی ہی ہے. تو ایز سوسائٹی ہم کس جانب جا رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم وہ لوگ جو ایک جانور کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہمارا وہ مذہب جو ایک جانور کو چوٹ کرنے سے ہمیں روکتا ہے، ہمارا وہ مذہب جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ کرو، دل نہ دکھاؤ، اور ہم وہ لوگ کہ ہم دل آزاری تو دور کی بات ہے، اب تو ہم چوٹ کرتے ہیں، اب تو ہم خون نکالتے ہیں، اب تو ہم تکلیف برے طریقے سے، جتنی وحشی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کا تعلق ہمارے مذہب سے دور دور تک نہیں ہے، وہ سب ہم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم صحیح ہیں اور سامنے والا غلط ہے. تو یہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے جب آپ وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ ہم سب کا میرے خیال میں ہم سب کی ملی جلی کیفیت ہے جو بہت سالوں سے یا کچھ عرصے سے اور ابھی ریسنٹ واقعات سے بھی جو دیکھنے میں آ رہا ہے. آپ اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں؟ کل کو ان کو لگے گا کہ ان کے بہن بھائی غلط ہیں، وہ یہی کریں گے، ان کے ماں باپ غلط ہیں، وہ یہی کریں گے. اس سبجیکٹ کو آج ہم لے کے چلیں گے. اس کے علاوہ ہمارے شو میں اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو نہایت ہی انسپریشنل ہیں. اس کے حوالے سے میں جیسے جیسے وقت آتا جائے گا آپ کو بتاتی جاؤں گی.
अभी हम मधु करते हैं अपने मेहमानों को। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद हैदर साहिबा जो कि एक रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं। आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपकी मर्जी है, वैसे कहीं भी बैठे यहाँ बैठे। और हमारे साथ मौजूद हैं जी शकील फारूकी साहब, स्कॉलर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और बहुत अच्छी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? प्लीज बैठिए। आज मंडे मॉर्निंग आप लोगों की कैसी है? जस्ट लाइक मंडे। जस्ट लाइक मंडे। वो मंडे के जितने कार्टून्स आते हैं वो बिल्कुल सही है? यानी आप हमें भी कार्टून कह रही हैं? अच्छा। उसमें जो कार्टून जैसी फीलिंग है वो हम सबकी तकरीबन है ना। अच्छा जी, सब्जेक्ट हमारा निहायत ही सेंसिटिव और ऐसा है जो मेरे ख्याल में हम सबके दिलों से करीब है। हम एज सोसाइटी किस जानिब जा रहे हैं? हम जस्टिस या इंसाफ खुद करना चाहते हैं और ये तमाम वाकयात जो हो रहे हैं, पिछले दिनों भी यूनिवर्सिटी में एक वाकया हुआ, तो हमने सोचा इस पर जरा एक बैठक रखें, जरा आप लोगों से पूछें आप लोगों को क्या लगता है इस तमाम मामले के बारे में। मेरे ख्याल में हम लोगों को इस तरह के मामलात पे अब मजीद हैरान नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो हमने बोया है वही हम काट रहे हैं और इस वक्त एक मसला इस अंदाज से हुआ है। इससे पहले इसी नौइयत के मसाइल मुख्तलिफ अंदाज से होते रहे। अभी आपने खुद तज़किरा किया कि एक लड़का चोरी करते पकड़ा गया तो उसको भी मारपीट के ख़त्म कर दिया गया, उसको भी जला दिया गया। बड़े मशहूर वाक़यात हुए हैं जो कि टेलीविज़न चैनल्स और अखबारात की ज़ीनत बनते रहे हैं कि कभी किसी की बहन को छेड़ने पे झगड़ा हो गया और फिर बहन के भाई को मार डाला और यानी जो उसके कल्प्रिट्स थे दे बिकेम सेलिब्रिटीज। वो रोज़ाना अखबारात में लग रहे थे, वो रोज़ाना चैनल्स पे चल रहे थे। तो मामला यह है कि ये एक मिजाज बन गया है, एक मॉब मेंटालिटी है जो मामलात को अपने हाथ में ले लेती है और इसके जिम्मेदार हम सब भी हैं, असातिज़ा भी हैं, वालिदैन भी हैं, हुकूमत भी है, पुलिस भी है, सब लोग हैं, कानून नाफिज करने वाले भी हैं। क्योंकि जब एक खला होगा तो लोग उस खला को पुर करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर पहली बार जब इस तरह का कोई वाक़या हुआ था कि किसी को चोरी करने पर सरेआम जलाकर मार दिया गया, किसी को डकैती करने पे मॉब ने अपने हाथ में कानून ले लिया और उसको वहीं के वहीं सजा दे दी, अगर उस वक्त इतना शोर गुलगुला हो जाता, इतना हंगामा हो जाता, उस वक्त जो उसके जिम्मेदारान थे उनकी गिरफ्त की जाती तो ये सिलसिला रुकता। आप अब भी ना रोकें, इंतजार करते रहिए, अल्लाह ना करे इससे मामलात और ज्यादा खराब होंगे और बढ़ते चले जाएंगे। खुर्शीद साहबा, आपकी तरफ हम आएंगे लेकिन आपकी इजाजत से एक और मेहमान हमारे सामने मौजूद हैं। मुफ्ती नूर रहमानी साहब को हम वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज तशरीफ रखिए। और क्योंकि हम हर चीज़ की जस्टिफिकेशन में अपने मजहब को लेकर आते हैं, जब आप मॉब से भी पूछे, जब आप लोगों से भी कोई भी आर्ग्यूमेंट करें, तो आज हम इस आर्ग्यूमेंट को मजहब की रोशनी में भी लेकर आएंगे कि मैं और आप जो सड़क पर इंसाफ कर रहे हैं या खुलेआम इंसाफ कर रहे हैं या मजहब का लिबादा किसी को उड़ा के और उसके बाद अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं, तो हम कितने पानी में, उसके बारे में मैं आपसे जरूर बयान चाहूंगी। लेकिन उससे पहले जो आज का टॉपिक है उसके बारे में आपका कॉमेंट। ये जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंड आई थिंक आजकल हर एक के लिए बैठ के सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी सोच क्यों इतनी बदल गई है, हम क्यों इतने खुदगर्ज हो गए हैं। आप सड़क से आइए तो आपको अंदाज़ा होता है कि कितने हम बदल गए हैं। कुछ अरसे पहले तक, अभी कल हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि 5 साल पहले तक भी हम कहते थे भाई हालात कितने ख़राब हो गए, 10 साल पहले अब हम कहते हैं कितने उससे बेहतर हालात थे। बतदरीज वक्त के साथ साथ हम सही नहीं हो रहे हैं, हम बिगड़ते जा रहे हैं। तो इसका तज्जिया करने की ज़रूरत है कि हमें क्यों ये चेंज आ गया है। आप बाहर के मुल्कों में जाइए, आप यूरोप में जाइए, वहाँ आपको उसूल मिलेंगे, अभी भी वैसे ही वो सिलसिला है। यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम बुराई की तरफ जा रहे हैं, खुदगर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो इसकी कोई रीजंस तो होंगी। सबसे पहले तो हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है। हम हुकूमत पे हर बात डाल देते हैं, हम अदारों पे, वाकई में अगर अदारे अपना सही काम करेंगे वहाँ पे उसूल होंगे,
تو وہ خود بخود پھر امپلیمنٹیشن جب ہوتی ہے تو انسان درست رہتا ہے. سعودی عرب جائیے, دبئی جائیے. جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے نا کہ اداروں میں اگر آپ کو لوپ ہولز نظر آتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ میں نہیں. دیکھو جہاں پہ اب میں دیکھو وہی بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ دبئی جائیے, ہمارے لوگ جو یہاں پہ ٹریفک رولز توڑے ہوتے ہیں وہاں جا کے سدھر جاتے ہیں, اس لیے کہ وہاں امپلیمنٹیشن ہے. تو اگر یہاں پہ بہت ساری چیزوں کی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی, چیزیں رک جائیں گی. اب کیوں ہم ایسے ہو گئے ہیں, ہم پیسے کے پیچھے اب دوڑ لگا رہے ہیں, تو ہم نے بہت ساری غلط ناجائز طریقے شروع کر دیے ہیں. پھر اس سے ہم کو اس بات کا بھی احساس نہیں رہتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کر رہے ہیں. اگر اس لڑکے نے چوری کی تھی, بہت غلط بات, جیسے تم نے کہا غلط بات کی, لیکن کیا اس کو مار مار کے ختم کرنا, کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے دوسرے کی جان لینا, موب مینٹالٹی میں یہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے, ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ایک سوچ کے بدلے گا اپنے آپ کو کہ ہم یہ غلط کام کریں, بہت ساری چیزیں خود بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں. اچھا, پھر بعد میں اس کی یہ جو ہم پرٹیکولرلی اگر یہ چوری کے کیس کی بات کریں تو بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ بہت چھوٹی سی رقم تھی یا چھوٹی سی کوئی چیز تھی جو اس نے چرائی تھی, لیکن اس کو اس پہ اپنی جان دینی پڑی, اتنی بڑی سزا ہوئی. تو پہلے تشخیص کرنا یا پہلے معاملے کو جاننا کہ اس کے اندر ہے کیا, اس کی تو ہم نے کوئی اب ضرورت تم جو یہ بات ہے. کہہ رہی ہو, میں کچھ سال پہلے بھی نہیں, میرا خیال ہے 10 سال ہو گئے, 8 سال ہو گئے, میں کینیا گئی تھی. تو وہاں بھی بہت غربت اور بہت برے حالات ہو گئے تھے. تو پتا چلا, مجھے یقین نہیں آیا کہ کوئی اگر چھوٹی سی چوری, کیونکہ کھانا پینا اتنا وہاں چوری کرنا, تو وہ ٹائرز لے کے لوگ پکڑ کے ٹائرز اس کے اوپر ڈال کے اور ٹائرز کو جلاتے تھے. اس میں آپ سوچئے کہ کتنی تکلیف دہ, وہ مر جاتا تھا آدمی, کتنی تکلیف دہ موت, اور یہ ایک عام چیز تھی وہاں. تو مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس طرح سے لوگوں کو ماریں. بالکل. لیکن اب دیکھیے کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس بھی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. مفتی صاحب, جو میں نے آپ سے سوال کیا, کیا ہمارے ساتھ کالر ہیں؟ اچھا, کالر ہیں, اب آئیے مجھے آواز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ کون ہے؟ ڈاکٹر ضمیر اختر بول رہا ہوں پشاور سے. جی, ڈاکٹر جمیل صاحب فرمائیے. ہاں جی, میں یہ کروں گا کہ یہ بہت اہم موضوع ہے اور نازک ہے, لیکن اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. اور ہمارے یہاں کسی بھی موضوع کو ڈسکس کرتے ہوئے نا اس کے فوری سولوشن بھی دینے چاہیے. دیکھیے, موضوع کو ڈسکس کر لینا ایک طرف ہے, ایک ایسپیکٹ ہے وہ اویئرنیس پیدا کرنا, گڈ انف. لیکن میں یہ کروں گا 3 ادارے اگر اپنے کام کرنا شروع کر دیں بیسیکلی اس موضوع کے حوالے سے. گھر, والدین اپنے بچوں کو بتائیں کہ بچوں کو قانون کی پابندی کس طرح کی جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ڈیلی بیسس پہ, تو 365 ڈیز میں ہم 365 چیزیں اب بچوں کو باتیں بتائیں گے, دے ول بیکم گڈ سٹیزن. دوسرا ادارہ ہے ہمارا مسجد کا. مفتی صاحب بھی تشریف فرماتے ہیں, ہم ان سے درخواست کریں گے کہ مسجد سے یہ بات بتائی جائے کہ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا جاتا. قانون نافذ کرنے والے کچھ ادارے ہوتے ہیں, آپ نشاندہی کیجئے, آپ اس کے بارے میں زبان کھولیے, قلم چلائیے, لیکن ہاتھ مت استعمال کیجئے اور قانون کو اپنے جو ہاتھ میں نہ لیجئے. تیسرا میں عرض کروں گا جو تعلیمی ادارے ہیں, آپ یقین کیجئے اگر ان اداروں کو ہم استعمال کریں, صبح مارننگ اسمبلی میں اگر روزانہ ایک بات قانون کے حوالے سے بچوں کو بتائی جائے, یقین کیجئے کایا پلٹ جائے گی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے حکومتی ادارے جو ہیں وہ بھی اپنے کام کریں. اگر پولیس پہ ہمارا اعتماد ہو جائے کہ یہ واقعی ملزم کو جرم ثابت کر کے سزا دیں گے, تو یقین کیجئے پھر قانون کو کوئی اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا. تو اس طرح سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر ہم اپنے اس ملک کو واقعی اسلامی جمہوریہ بنانا چاہتے ہیں تو ہر فرد, رائٹ فرام ہوم ٹل پارلیمنٹ, ایوری بڈی از ریسپانسبل ٹو آلمائٹی اللہ آن دی ڈے آف ججمنٹ. وی ہیو ٹو بی اکاؤنٹڈ فار دیٹ. تو سب کو ذمہ داری محسوس کر کے انشاءاللہ ہم ایک مہذب قوم کی حیثیت سے دنیا میں انشاءاللہ ہمارا چہرہ نظر آئے گا لوگوں کو. اوکے, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ کہ ہمارے ساتھ کالر ہیں. ایک اور کالر ہیں, اگر یہاں سے بھی مجھے کچھ پتہ چل جائے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سب کو میرا سلام. اچھا, میں یہ کہوں گا کہ ایشوز کے اوپر کے دیکھیے, سچی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جو کرپشن کا پیسہ ہے نا, وہ 90% پیسہ 10% کے پاس چلا گیا. جو 90% ینگ بچتا ہے جسے کچھ ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے کچھ پیسہ چاہیے, وہ گھر بیٹھ کے غلط حرکتوں میں, غلط سوچوں میں انوالو ہو جاتا ہے, اس لیے کوئی ایکٹیویٹیز ہی نہیں ہے.
दूसरी चीज है कि अभी जो हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी खराबी है कि जिसको मैं अपना भी खुद भी जिम्मेदार समझता हूँ कि लोगों ने जो अधिक रिश्तेदारों से मिलना बंद कर दिया, बहुत महदूद लोगों ने अपना सर्किल लिमिटेड कर दिया, वरना अमूमन बड़े लोग, बुजुर्ग लोग बच्चों को गाइड करते थे। जी बिल्कुल सही है। बदलाव की चिंता माशा बचा हुआ था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खानदानी सिस्टम हमारे पास उस तरह से नहीं रहा, इसका भी इम्पैक्ट है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक जी। ये अभी आपके कॉलर ने पेशावर से कॉल की थी, प्रॉब्लली डॉक्टर रमीज साहब, और इन्होंने बहुत जबरदस्त बातें की, मैं उनको सेकंड करूंगा। और एक जो बेशुमार दिलखराश वाकयात हुए हैं जिसमें कि वो लोग बिल्कुल बेगुनाह थे, और एक स्पेशली मैं पत्तों की में जो वाकया हुआ था जिसमें एक किलन पे एक क्रिश्चियन फैमिली काम करती थी और उन पे झूठा ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाया गया और सारे लोग मौजूद थे और हजारों लोगों की मौजूदगी में उनको किलन में जला दिया गया। बाद में ये पता चला कि नहीं, मालिक ने पैसे देने थे और उसने उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, और उसमें जो उस इलाके के मस्जिद के इमाम थे उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। तो जो है हम लोगों को जो हमारी मस्जिद है, स्कूल, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, फुली एग्री विद हिम, एवरी वन ऑफ अस हैज टू प्ले अ पार्ट। और जहाँ दूसरी बात ये कि जहाँ मारा भी जा रहा है, कोई बंदा आगे नहीं बढ़ता, कोई बंदा आगे बढ़ के रुकता नहीं है। पुलिस के सामने एक चालकों में 2 बच्चों पे चोरी का इल्जाम लगा, पुलिस की मौजूदगी में मारा गया। तो ये जो है एज ए नेशन ऑल ऑफ अस हैज टू परफॉर्म अ ड्यूटी। आई 100% एग्री विद डॉक्टर साहब कि उन्होंने कोई लूप होल छोड़ा नहीं है। घर, बच्चे, तालीम, ऑल ऑफ अस, माशरा, हमें खड़े होना है। ये हमारी बहुत बड़ी वो है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ टीवी को कि पीटीवी को कि उन्होंने इतना जल्दी इस पे प्रोग्राम किया और इसको एक बड़ा मैनेज समझा, और इसके ऊपर जितना ज्यादा आप अवेयरनेस लाएंगे, लोगों में मोटिवेशन लाएंगे, उतना जल्दी रिजल्ट आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई हम कैसे होते जा रहे हैं कि अब हम ये तमाम चीजें डिसेंसिटाइज हो गए कि तमाम चीजें हम देख के डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। किसी को मार पिट रही है, वो अपनी जान से जा रहा है, तो हम देखते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं। जी मुफ्ती साहब। अहमद व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक मुसलमान को कैसा होना चाहिए और इस्लाम क्या है। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मौजूद है, कहते हैं, कुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल इस्लाम अफ़ज़ल। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये बताइए कि कौन सा इस्लाम अफजल है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिम मिन लिसानी, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया, मुसलमान वो है कि जो मुसलमानों के लिए मिन लिसानिही व यदिही, जो सलामती का बाइस बने दूसरे मुसलमान के लिए ज़बान से और हाथ से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नक्शा एक मुसलमान का, मिल्लत इस्लामिया का बयान कर दिया। मुसलमान वो होगा सलामती। व्हाट डस मीन, सीन लाम मीम, इसमें बहुत सारी जो है ना इसकी माना बनते हैं, और एक माना ये बनता है कि सीन लाम मीम सलामती वाला वो होगा जो एक सायादार दरख्त की तरह होगा। सलामती वाला वो होगा जो अपनी ज़बान से दूसरों को सलामती देता होगा, अमन देता होगा। मुसलमान वो होगा कि जिसके हाथ से पैर से पूरी मिल्लत इस्लामिया महफूज रहेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम पूरी मिल्लत इस्लामी के लिए, पूरी रहती दुनिया तक, कि तुम्हारी ज़बान से, तुम्हारे हाथ से, तुम्हारे इशारों से दूसरे लोग महफूज रहें। मोमिन क्या होता है? मोमिन वो होता है जो अमन देने वाला होता है। अब आपके इशारों से, आपकी ज़बान से, आपके हाथ से, आपके पैर से दूसरे लोग जो महफूज रहेंगे, तो इसका मतलब आप मोमिन भी हैं, आप मुस्लिम भी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि आज मिल्लत इस्लामिया में जो है बिगाड़ पैदा होता जा रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम कुरान और सुन्नत से दूर हैं। आप ये देखिए कि कुरान मजीद फुरकान हमीद का मौजू क्या है। हर एक किताब का एक मौजू होता है। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजू क्या है? कुरान मजीद फुरकान हमीद का जो मौजू है वो है इंसान, इंसानियत। 6666 आयात हैं, इसमें से सिर्फ 500 आयात जो हैं वो आपके फ़िक़्ह और कानून से मुताल्लिक हैं। 6100 आयात जो हैं वो इंसानी रवैयों से, इंसानी मुआशरे के हवाले से है। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल क्या है, असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल क्या है। एक बड़ा मामला इस वक्त जो देखने में आ रहा है, एक तो ये कि तालीम और तरबियत की बहुत ज़्यादा कमी है।
تمام ادارے بشمول خاندان، یعنی ایک ماں باپ کا جو یہ خود ذات میں ادارہ ہے، ماں بھی اپنی ذات میں ادارہ ہے نا، جتنے ادارے ہیں وہ اس طرح کام شاید نہیں کر رہے جس طرح کرنا چاہیے۔ قرآن یہ کہتا ہے وہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سب سے پہلے تو انسانی نفوس کی جو ہے وہ صفائی کی جائے، ان کو کلین کیا جائے، ان کی تطہیر کی جائے، تعلیم دی جائے اور اس کے بعد حکمت دی جائے، یعنی کہ آپ تربیت بھی کریں، تعلیم بھی کریں اور صحیح طریقے سے نشوونما کریں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، مجھے ایک چیز بتائیے کہ جو ابھی خالد صاحب نے بھی کہا کہ ایک فیملی پہ بلاسفیمی کا الزام لگایا گیا تھا، وہ کچھ تھا اور بعد میں پتہ چلا کہ مالک نے پیسے دینے تھے اور انہوں نے کسی طرح ان کو اس الزام میں پھنسا کے لوگوں سے پٹوا دیا۔ مذہب کو اپنے مطلب کے لیے یا اپنی دشمنی کے لیے استعمال کرنا، اسے آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جب اس طرح کے جو معاملات ہوئے، جب یہ بات علماء کے علم میں آئے، اصل میں ہمارے ایک المیہ یہ ہے کہ ہم ہر اس شخص کو عالم و مفتی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو اپنے سر پر امامہ باندھ کر آیا جس کی داڑھی ہے، اور پھر وہ جو بات پبلک میں کہہ دے تو پبلک یہ سمجھ دیتے کہ مفتی صاحب نے کہہ دیا، مولوی صاحب نے کہہ دیا۔ ایسا نہیں ہے، داڑھی جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، امامہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یہ کہنا چاہیے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے، جو فتویٰ دے رہا ہے کہ وہ اس بات کا اہل ہے یا نہیں۔ اگر یہ بات عوام سمجھ لے گی تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب میں دوسری طرف آ جاؤں، مسجد کی طرف، پھر آپ کی طرف آؤں۔ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس پاکستان کے اندر، مساجد میں اور ممبر پر وہ حضرات جلوہ افروز ہیں کہ جو اس کے اہل نہیں ہیں۔ اگر وہ اس اہلیت کے مقام پر فائز ہوں گے تو ان کی بات سے، ان کی قول سے، ان کے افعال سے ایسی چیزیں ثابت ہوں گی کہ عوام میں تربیت والا معاملہ ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ہم تھوڑا سا بریف رکھیں گے تاکہ ہماری بات لوگوں تک پہنچے بھی اور کالرز بھی ہیں، ان کو بھی اکاموڈیٹ کرنا ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم، یحییٰ بات کر رہے ہیں؟ جی یحییٰ صاحب کیسے ہیں؟ السلام علیکم، تو تمام مہمانوں کو بھی سلام ہو، اور مفتی صاحب بڑی اچھی طرح سے سمجھاتے ہیں، فاروق صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ میرا سوال جو ہے نا وہ ذرا یہ ہے کہ کیونکہ ظاہر ہم بڑے خطابات بھی سنتے ہیں، مفتی حضرات بھی آتے ہیں، ایک تو مجھے فاروقی صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ دیکھیں ایک مقرر اور عالم میں کیا فرق ہے، کیونکہ جو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو مقرر حضرات بہت سے آتے ہیں، بڑی سی تقریریں کرتے ہیں، لیکن وہ جوش خطابت کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی وہ متاثر کرتے ہیں اپنے جوش خطابت سے۔ ایک چیز ہوتی ہے علم کو کنوے کرنا، یہ بالکل ڈفرینٹ بات ہے۔ اچھا، دوسری سوال میرا یہ ہے کہ کیونکہ اس جدید دور کے تقاضے ڈفرینٹ ہیں، ہم روایتی طریقے سے چل رہے ہیں، اب مجھے جب تک نہیں پتہ چلتا کہ میرا بچہ میرے کمپیوٹر پر بیٹھ کے کیا کیا دکھ رہا ہے، وہ اس کے جو ڈائمینشن کیا کیا ہیں، تو میں اس کو کس طرح مطلب سمجھا سکوں گا جب تک مجھے اس کی معلومات نہ ہو۔ تو یہ طریقے ہیں جو سمجھانے کے اور خطاب کرنے کے، یا یہ روایتی طریقوں سے ہم کیا بچوں کو سمجھا سکتے ہیں؟ کیونکہ بچے اس بات کو توجہ نہیں کرتے جب تک ان کی لائنس پہ چل کے ان کو سمجھایا نہ جائے۔ یہ میرا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بڑا اچھا سوال ہے، اس کے بارے میں شکیل صاحب آپ بتائیے، اور پھر آگے یہ بھی بتائیے گا کہ سب بچوں پہ فوکس کر رہے ہیں لیکن مارنے والے بڑے بھی ہیں، گرون اپس بھی ہیں۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے، بڑا اچھا ایک نقطہ انہوں نے اس طرف توجہ دلوائی کہ کوئی بھی پیغام آگے بڑھایا جاتا ہے تو اس میں کئی ایسے عوامل ہوتے ہیں جو اس پیغام کو مؤثر بناتے ہیں۔ زبان و بیان، انداز، آواز، الفاظ، یہ اپنی جگہ صحیح، لیکن جو سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کنٹینٹ۔ اتنے سارے مارننگ شوز ہیں نا، ٹیلی ویژن پہ چل رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، فلسفی کے پروفیسر ہیں لمس میں، وہ کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھ کے کبھی غلطی سے بیٹھ جاؤں اور دیکھوں تو مجھے وہ ماہرین نظر آتے ہیں جو 2 گھنٹے تک کنٹینٹ لیس گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہی بات کی طرف اشارہ یحییٰ صاحب نے کیا کہ مقرر آپ تقریر کر لیں، ایک انداز اپنا لیں، چیخنا شروع کر دیں، آواز کا زیر و بم بھی ہو، آپ کے پاس الفاظ بھی ہوں، سب کچھ ہو، لیکن اگر اس کے اندر کوئی پیغام نہیں ہے، کوئی حکمت نہیں ہے تو لا حاصل ہے، بیکار ہے۔ بالکل۔ ہم جس شخص کو عالم کہتے ہیں، اور ہم نے کئی ایسے علماء دیکھے جو بہت سافٹ اسپوکن ہیں، بہت کم گفتگو کرتے ہیں، اور بہت سارے علماء بڑے جید ایسے ہیں جو آپ کو کبھی ٹیلی ویژن پہ، اخباروں میں یا کہیں نظر نہیں آئیں گے، وہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں ایک ان کا مخصوص حلقہ ہے اور وہاں لوگوں کو وہ درس دے رہے ہیں یا ان کو سکھا رہے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ جو نمایاں ہونے کا ایک کریز ہو گیا لوگوں کو کہ صاحب میں اگر 4 لوگوں میں بیٹھا ہوں، اب 3 لوگ بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں، میری کوئی جگہ ہی نہیں بن رہی، تو میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں کوئی ایک متنازع بات کر دوں، اب سب کی توجہ میری طرف آ جائے اور میں بڑا خوش ہوں کہ دیکھا میں نے کیا بات کی۔
یہ جو رجحان ہو گیا ہے یہ بہت ساری خرابیوں کو جنم دے رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ تنبیہ کی مسلمانوں کو کہ جو دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں ان کے خداؤں کو برا مت کہو، ان کے بزرگوں کو برا مت کہو، کیونکہ تم ان کو برا کہو گے تو پھر وہ تمہارے لوگوں کو بھی کہیں گے۔ تو ہم اپنی بات میں ایک لذت پیدا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے چھیڑ چھاڑ کا یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد معاملات جو ہے وہ حد سے باہر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر یعنی آج یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، کیا مغربی معاشروں میں یہ نہیں ہوتا؟ وہاں بھی ہو رہا ہے، فریکوینسی وہاں نسبتاً کم ہے۔ فار ایگزامپل یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ڈیفینیٹلی دو بڑے کلیئر ڈسٹنکٹ گروپس ہیں، ایک پرو لائف کہلاتے ہیں اور ایک پرو ایبارشن کہلاتے ہیں۔ فلوریڈا میں ایک ایبارشن کلینک کے آگے انہوں نے اتنی بحث بڑھی کہ ایک ڈاکٹر کو گولی مار دی، ٹھیک ہے؟ وہاں یہ بات نہیں ہوئی کہ صاحب ٹیررزم ہو رہا ہے اور فلاں چیز ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدھ واقعہ ہوا، اس پہ گرفت بھی ہوئی، پکڑا بھی گیا، اس طرح کے اور بھی واقعات ہوئے۔ وہاں تو لوگوں کو کاٹ کے اور فریج میں سٹور کر لیا گیا اور ان کو کھاتے رہے۔ اس طرح کے واقعات دنیا میں ہر جگہ ہو رہے ہیں، اور ہمیں اس لحاظ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ مغرب بہت ترقی کر گیا اور ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہمیں توجہ اپنے آپ پر رکھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کی ہم کوشش کریں، اور ہمارے ہاں یہ جو لیٹسٹ سیلاب آیا ہے میڈیا کا، خواہ وہ ٹیلی ویژن ہو، چینلز ہوں یا سوشل میڈیا ہو، وہ آدمی جس کی بات سنی نہیں جاتی تھی اب وہ اپنا اسٹیٹس اپ ڈیٹ کرتا ہے اور 5,000 10,000 لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ بھی سیلیبریٹی بن گیا۔ اب اسے بھی لوگوں کی توجہ چاہیے۔ بھی لائیو سیشنز آ گئے ہیں تو آپ اس میں لائیو سیشن کر کے آپ گفتگو فرمائیے یا آپ پروگرام کیجئے یا اس طرح کی اور چیزیں کیجئے۔ آپ سے مجھے میڈیا کا سوال کرنا ہے لیکن اس سے پہلے بریک ہے، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ پاکستان کپاس اگانے والا دنیا کا چوتھا بڑا ملک۔ عالمی منڈیاں ہوں یا علاقائی تجارت، کپاس زر مبادلہ کا اہم ذریعہ۔ ملکی آبادی کے بڑے حصے کا روزگار کپاس سے وابستہ ہے۔ کپاس مصنوعات کی برآمدات میں عالمی سطح پر پاکستان کا منفرد مقام برقرار رکھنے اور ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے کاشتکار حضرات حکومت پاکستان کے جاری کردہ کسان پیکج سے فائدہ اٹھائیں۔ محکمہ زراعت کی ہدایت پر کپاس کی کاشت کو یقینی بنائیں، کپاس اگائیں، برآمدات بڑھائیں اور ملک کی ترقی میں ہاتھ بٹائیں۔ ویلکم بیک، اور نہایت ہی سینسٹیو اور اہم سبجیکٹ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ بریک سے پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میڈیا کے بارے میں شکیل صاحب نے بڑی اچھی اچھی باتیں کہیں، اور کہ بہت سا پروگرام آپ نے تو صرف مارننگ شوز کو تنقید کا نشانہ بنایا کیونکہ وہ زیادہ نمایاں ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کانٹینٹ لیس پروگرامنگ جیسے ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے ہو رہی ہے، اور اب لوگوں کو اتنی زیادہ ایکسیسیبلٹی مل چکی ہے کہ ان میں لرننگ کی جو ایک جستجو تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب بس یہی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ جب آپ کی زندگی میں میڈیوکریسی آ جائے تو آپ ہر وہ اوٹ پٹانگ چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہو گیا ہے۔ ٹیلی ویژن کو آپ لے لیے، پرنٹ میڈیا پھر بھی اپنی وہ باتیں بتا دیتا ہے، لیکن جو مارننگ شوز کا آپ نے ابھی کہا تو مارننگ شوز میں دیکھو ریٹنگز اتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہیں ہمارے یہاں کہ ہمارے جو مالکان ہیں، اونرز ہیں، ان کی بس کوشش یہ ہوتی ہے ہمیں ایڈز ملے۔ اٹس بیکم اے ویشس سرکل کہ آپ جو چیز ایڈز جو دیتے ہیں کمپنی وہ یہ دیکھتی ہیں کہ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور پھر اس حساب سے وہ ایڈز دیتے ہیں ایٹ دا کاسٹ آف اینی تھنگ۔ اچھا، جو آپ کے اونرز ہیں وہ کہتے ہیں چلو ایڈز آ رہے ہیں تو پھر وہی چیز دکھاؤ۔
نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ فضول چیزیں دکھائی چلے جا رہے ہوتے ہیں. اسکن کو کیسے آپ اپنے گورا کریے, کپڑے آپ کیسے پہنیے, ایک حد تک تو چلو چلتا ہے, لیکن جب آپ کا یہ موضوع کانسٹنٹلی وہی ہو جائے تو زندگی میں جو اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ساتھ چلنے کے لیے, وہ چیزیں کہاں چلی گئی ہیں. آپ یہ لوگوں کو بتائیے کہ اگر آپ کسی محفل میں جاتے ہیں وہاں کے کیا آداب ہیں, آپ کس طرح سے بات کریے, بزرگ ہیں تو چھوٹوں کو ان کے ساتھ کس طرح سے بات کریں, یہ بھی تو ایک امپورٹنٹ چیز ہے. آپ اپنے جہاں اداروں میں کام کرتے ہیں وہاں جا کے دیانتداری سے کام کریے, آپ دوسروں کے کام آئیے, وہ تو سب چیزیں بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہیں. تو میڈیا ہیز اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے, کیونکہ میں بار بار یہی بات کہتی ہوں کہ میڈیا ہر گھر میں آپ کو ٹیلی ویژن اب ملے گا, چاہے وہ دور دراز علاقے ہوں, دیہات کے, وہاں ٹیلی ویژن ہے, سٹیز میں تو ہے ہی ہے. تو وہ آپ کی ذہن کو مولڈ کرتا ہے, تو آپ جو چیز ان کو صحیح دکھائیں گے, بتائیں گے, تو انسان اس کا اثر لیتا ہے. اسی طرح سے جب آپ کا پرنٹ میڈیا ہے اس میں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں, لیکن وہ لمیٹڈ ہو جاتا ہے. جو آپ کا ٹیلی ویژن ہے ایوری ویئر, اس کے حساب سے اگر آپ چلیں گے, اگر آپ یہ سمجھیے کہ یہ آپ کو چیز اچھی بھی دکھانی ہے, آپ ساتھ ساتھ یہ دکھائیں. لک ایٹ دا ٹاک شوز, کیا ہو رہا ہے, وہ آپ نے پالیٹیشینس کو بلا دیا, آپ نے لوگوں کو بلا کے پھر وہی کانٹینٹ لیس پروگرامنگ جو ہم بات کر رہے تھے. ایک کالر ہیں, اظہار صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج آپ کو بڑا سینسیٹیو ایشو ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پی ٹی وی نے بھی اس کو اٹھایا اور اس سے بات چیت کرنے کے لیے بیٹھے. میری دو باتیں تھیں. پہلی بات یہ تھی کہ جس طرح آپ نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ لوگ تشدد کرتے ہیں اور چوروں کو اور لڑکوں کو پکڑ کے مار دیتے ہیں اور نالے سے نیچے پھینک دیتے ہیں, یہ تو آپ نے وہ دیکھا جو عوام کرتی ہے. لیکن آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو ادارے اس طرح کے بچوں کو جو یا لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور جیل میں جس طرح وہ مار کر کے ان کو پھینک دیتے ہیں, اس میں بھی آپ کو توجہ کی ضرورت پڑے گی کہ صرف ہمارے عوام ہی نہیں, جو ادارے جن کے پاس پاور ہے وہ بھی کیا کرتے ہیں جیلوں میں, وہ بھی آپ کو اس پہ غور کرنا پڑے گا. اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے. ایک بات. دوسری بات یہ جو ابھی آپ یہ بات ہم کر رہے تھے, یہ اسکالر بھی بیٹھے ہیں, مولوی بھی بیٹھے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ ایکسپلوٹیشن جو ہوتی ہے وہ ہمارے علماء اکرام جو ہے نا, جب جمعے کے خطبے میں جو لوگوں کو ورغلاتے ہیں, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر توہین رسالت کی بات کرتے ہیں, سب سے زیادہ انہی کی کتابوں کو, ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابوں کو انگریزوں نے اس کے اوپر فلمایا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کے حوالے سے جتنی باتیں انہوں نے لکھی ہے اسی کو وہ پکچرائز کر کے پیش کرتے ہیں کہ جی یہ آپ کے علماء نے لکھی ہے, ہم نہیں پیش کر رہے ہیں. تو اب ان کو تکلیف ہونے لگی ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا, یہ توہین ہو رہی ہے. اگر توہین ہو رہی ہے تو کبھی ایک سوال ہے سارے علماء کرام سے کہ کیا آج تک پورے پاکستان میں کبھی تمام مسلمانوں نے 1 ملین مارچ کیا ہے؟ سب نے الگ الگ جھنڈے میں تو کیا ہے. کبھی مجھے بتا دیں اگر یہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اور ایک اللہ کو ماننے والے ہیں, ایک رسول کو ماننے والے ہیں, تو کبھی ان کے اندر اتنی طاقت پیدا ہوئی کہ یہ ایک میسج دنیا کو پیش کرتے کہ یار ہم ایک مسلمان ہیں, ہر ایک الگ الگ جھنڈے کے اندر نکلتا ہے. تیسری بات میں آپ کو بتاؤں, منع کرتے ہیں ہمارے بچوں کو کہ یہ فلم مت دیکھو مت دیکھو. بھائی آپ جب منع کریں گے تو اس میں جستجو کو بڑھتی ہے اور وہ اس کو دیکھنے پہ مجبور ہوتا ہے. اور میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ وہ جو کچھ وہ پیش کر رہے ہیں ان کی مہربانی ہے. یہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا بھیانک منظر انہوں نے پیش کیا. یہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کے کر لیتے ہیں, وہ انگریزی میں کر لیتے ہیں, تو وہ گناہگار ہو گئے. اور یہ لوگ جو ہے نا سیرت کے نام پہ جو ہے نا جو مرضی لکھ دیں بغیر کسی تحقیق کے. اگر ان کی تحقیق ہوتی, مدرسوں کی تحقیق ہوتی, تو ہمارے مدرسوں میں روشنی ہوتی ہے. ہمارے مدرسوں میں صرف اندھیرا ہے. ہمارے مدرسوں میں صرف قیامت کے دن کی اور جنت کی تو بات کی جا رہی ہے, لیکن دنیا کو جنت بنانے کی بات آج تک کسی نے نہیں کی کہ ہمارے پہ ذمہ داری ہے کہ اس دنیا کو بھی ہم جنت بنائیں. اس کے اوپر نہیں غور ہو رہا ہے. اس جنت کی بات کر رہے ہیں. ایک چیز آخری مجھے ایک بات کر دیجیے گا. آپ دیکھیے جب اللہ نے کہہ دیا کہ قرآن کو پڑھو اور مسلمان بنو, ہم اگر سب لوگ قرآن کو پڑھیں تو مسلمان بن سکتے ہیں. جب ہم علماء کو پڑھیں گے تو پھر ہم صرف فرقوں میں بٹیں گے اور الگ الگ جھنڈوں کے نیچے کھڑے ہو کر کے جو ہے نا ہم ملین مارچ کرنے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا. اور یہ ایک پاکستانی کی کال ہے جو میرے خیال میں نہایت تکلیف سے اپنے دل کی بات کہہ رہے ہیں. اب اس میں کتنی بات درست ہے, کتنی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں مفتی صاحب, کتنی باتوں سے اتفاق نہیں کرتے, کیونکہ نیوسنس تو ہمارے یہاں ہر جگہ پر ہے. کیا کہیں گے اظہار صاحب کی کال کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن کتابوں کا وہ حوالہ دے رہے ہیں وہ کتابیں ہیں کہ جو مشرقین نے لکھی ہیں. اسلام علماء کی اگر آپ کتابیں پڑھیں تو کسی بھی فقہ سے تعلق رکھنے والا عالم دین ہو, اس نے ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہی لکھا ہے, نہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخرت کے بارے میں. کبھی کوئی مسلمان
سوچ سکتا ہے. رہا یہ تو ایک اہم معاملہ ہے, ایک اہم ایشو ہے. ہم جو معاشرے کے اندر جو خرابیاں دیکھ رہے ہیں, ایک بڑا مسئلہ یہ کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس گوشے پر ہم نظر نہیں ڈالتے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاشرتی پہلو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرے کے اندر کس طرح رہ رہے ہیں, آپ کس طرح جو ہے کام انجام دے رہے ہیں. اگر ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں تو یہ جو خرافات نظر آ رہی ہیں, جو لڑائی جھگڑے نظر آ رہے ہیں, وہ ختم ہو جائیں گے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں. آپ عالم کو نہیں پڑھیے کر کے اگر ہم چیزوں پر آ جائیں, جیسے کہ انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا ایک تو بات انہوں نے کہی کہ یہ مفتیحان ہی ہیں, یا باقی علماء کرام کے بارے میں کہا کہ جی انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے, وہ آپ نے بات کلیئر کر دی کہ نہیں جی کتابوں میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. پھر انہوں نے جمعے کے خطبے کی بات کی تھی, کیا اس میں باقی ایسی چیزیں ہوتی ہیں؟ آپ اگر ایک ایک کر کے ان کی بات کا جواب دے دیں جس میں برگلایا جائے. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ جمعے کے اندر اکثر مساجد میں جو لوگ آتے نمازی وہ اس وقت آتے ہیں کہ جب جمعے کی نماز امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر, جیسی نماز کھڑی ہو رہی ہوتی ہے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. اکثر تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو جمعے کا خطبہ سنتے ہی نہیں. ایک عالم دین قرآن و سنت کی بات کرے گا اگر وہ واقعی عالم دین ہے, جس طرح فاروقی صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ مقرر ہے, وہ خطیب ہے یا عالم دین ہے. عالم وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے, جس کے قول سے, جس کے فیض سے علم نکل رہا ہوتا ہے اور لوگ اس سے جو ہے وہ فیض حاصل کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات تو ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون عالم ہے کون غیر عالم ہے, اور غیر عالم ہے تو اس کی لا حاصل باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے. جو عالم دین ہے کہ جو اپنی خانقاہوں درسگاہوں میں موجود ہے ان کے پاس جائیں, ان سے استفادہ کریں, انشاءاللہ کامیاب اور کامران ہو جائیں گے. اب ایک بات اور بھی کی بھائی نے, جلدی سے کمپلیٹ کر لیجیے. مردان سے کالر ہیں یا کال لے لوں پہلے؟ دیکھیں آپ عالم کو نہ پڑھیے, میں یہاں بیٹھ کر میں کہہ رہا ہوں آپ عالم کو نہ پڑھیے, آپ قرآن و سنت کو پڑھیے, آپ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں, اور جو اہل علم لوگ ہیں ان سے رابطہ رکھیں تو اس قرآن کا اور حدیث کا نور آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, مردان سے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد ابراہیم بات کر رہا ہوں مردان سے. جی محمد ابراہیم صاحب, جب سے یہ واقعہ ہوا ہے وہ لکھان یونیورسٹی کا, یا سب لوگ عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ تر ریاست اور والدین اور اساتذہ جو ہے اس انسٹیٹیوشن کے جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آخر ایسے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے سوشل میڈیا کی طرف اشارہ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑا نقصان دہ ہے ہمارے معاشرے کے لیے. فیس بک وغیرہ جو ہے, قسم سے آپ یقین جانیے جس دن سے یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ ویڈیو وغیرہ ہم دیکھ رہے ہیں, بار بار لوگ اپڈیٹ کر رہے ہیں, سب کے زیرو کو خراب کر دیا ہے انہوں نے, مفلوج کر دیا ہوا ہے. پتہ نہیں گناہگار کون ہے, ٹھیک کون ہے. بڑی کنفیوژن ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کچھ کلیئر نہیں ہے نا, کچھ پتہ ہی نہیں ہے, پتہ ہونے سے پہلے ہی ساری چیزیں رونما ہو گئی ہیں. بہت بہت شکریہ. اچھا اس میں شکیل صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ مردان سے کیونکہ کالر تھے تو انہوں نے یونیورسٹی کے واقعے کا کہا, اس کے علاوہ بھی یونیورسٹی میں وہ جس طرح تنظیمیں ہیں, باقی معاملات ہیں, اور جس طرح اسٹوڈنٹس اپنی پالیٹکس تو میں نہیں کہوں گی لیکن اپنا جو بھی ان کے ذہنوں میں بات ہے اور اپنا ایک لے کر چل رہے ہیں, اس کو اوور آل آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا کالر ہیں یا ہم جواب شروع کریں؟ سوری, ایک کالر ہے, اس کے بعد آپ اس کا جواب شروع کیجیے گا. السلام علیکم. مبین صاحب السلام علیکم. مبین صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. جی فائنلی آپ کی آواز ہمیں آ گئی ہے, فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مبین صاحب آواز نہیں آ رہی ہے. جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی جو مردان سے ایک دوست نے سوال کیا, ان سے پہلے جو صاحب گفتگو کر رہے تھے ابھی تو میں انہی کی گفتگو میں کھویا ہوا ہوں. اچھا. اور اظہار صاحب, اور انہوں نے خاصے سنگین نکات اٹھائے اور ایک عدم اعتماد نظر آتا ہے, ایک بے چینی نظر آتی ہے. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی ذات میں جو اضطراب ہے پہلے اس کو کس طرح ٹھنڈا کریں اور اس کے بعد چیزوں پر غور کریں. دیکھیں بہت سارے سوالات میرے آپ کے سب کے دل میں سر اٹھاتے ہیں, اور بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جو ہم برسر محفل بیٹھ کر بڑے آرام سے کسی سے پوچھ لیتے ہیں, لیکن اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی سوال دل میں آتا ہے تو ہم کہیں کونے میں جاتے ہیں اور چپکے سے کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ میں غلط تو نہیں سمجھ رہا, میں غلط تو نہیں کہہ رہا. تو ایک تو اس چیز کا ہمیں خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے.
آپ کسی پارٹی شادیوں وغیرہ میں جاتی ہیں تو اپنی کسی دوست کو بہن کو بلا کے پوچھتی ہیں کہ دیکھو میرا کاجل تو نہیں پھیل رہا ہے، یہ آپ سب کے بیچ میں تو اعلان نہیں کرتی. تو ایک یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ بعض اوقات ہمارے بہت سارے سوالات ایک غلط پرسپشن پہ ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم ان سوالات کو اعلانات بنا دیں تو اس سے بڑا انتشار پیدا ہوتا ہے. ایک آدمی سڑک پار کرتا ہے اور خدا نہ خواستہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ سوچنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر اس نے دائیں بائیں دیکھے بغیر سڑک پار کی تھی تو تھوڑی سی ذمہ داری اس کی بھی ہے. ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احاطہ کرنا چاہیے اور اسے سمجھنا چاہیے، اور اگر ہمارے دل میں کوئی کنفیوژن ہے تو پہلے اس کو سلیقے سے کسی عالم کے پاس جا کے، اور عالم سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مولانا ہی ہو، کوئی بھی سمجھدار آدمی، آپ کے بزرگ، ان سے پوچھیں اور اپنے کنفیوژن کو کلیئر کریں. اس کو ایک توپ کی طرح داغ دینا ایک دم، اس سے بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یقیناً غیر ذمہ داری کا مظاہرہ بہت سارے اسلام پسند بھی کرتے ہیں، بہت سارے ممبروں سے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جہاں اس طرح کی خرابیاں ہیں وہاں اس طرح کی بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں. اور میرے خیال میں ہر آدمی جو پڑھا لکھا ہے وہ کسی حد تک یہ سمجھ سکتا ہے کہ میں کیا بات کو فالو کروں اور کس بات کو فالو نہ کروں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس دور میں آ کے مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے ہی نہ آشنا، ہم نے ان کی بایوگرافی ہی نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں لیکن ہم شکایت یہ کرتے ہیں کہ جناب لوگ غلط غلط لکھ رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھا کتنا ہے، ہم نے قرآن کریم کو کتنا پڑھا ہے، ہم نے سیرت پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پڑھا ہے. دیکھیں ابلیس اللہ تعالیٰ سے بغاوت کا اس نے اعلان کیا، کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ نہیں تھی کہ وہ ابلیس کو فنا کر دیتا؟ بالکل بے شک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فنا نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی کفر کے خلاف ضرور کام کیا، لیکن کفر اختیار کرنے والوں سے نفرت نہیں کی. انہوں نے عمل سے نفرت کی، عمل کو ناپسند کیا، لیکن عمل کرنے والے کو کنڈیم نہیں کیا. اس بات کی کوشش کی کہ اسے سیدھے راستے پہ لایا جائے. اگر ہم ان کو ختم کرتے چلے جائیں گے تو پھر دنیا میں بچے گا کیا؟ ٹھیک ہے، ہم دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ، اس کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے مفتی صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں اور خورشید صاحبہ سے بھی ہم اس پہ کامنٹ لیں گے. مبین صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا، ایک تو آپ کا شو بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آج کل عالم ہے نا، عالم یہ اب نام کے عالم رہ گئے ہیں، یہ کام کے عالم نہیں. اگر آپ وسلم کی شخصیت دیکھیں نا تو وہ ایک پراپر طریقے سے محنت بھی کرتے تھے، کام بھی کرتے تھے. آج کل کے علماء صرف لیکچر دیتے ہیں، بس ان کا یہ کام ہے اور لڑائی بس. ٹھیک ہے جی، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. وی ہیو اندر کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران صدیقی کی بات کرو لاہور سے. ایک ریکویسٹ کر دیجیے، ماشاء اللہ آپ کا اچھا پروگرام ہے. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ تمام میڈیا ایک بات کو اس کو اٹھا رہا ہے. اس پر سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے جو بچے، ہمارے اسٹوڈنٹ جو ایسے سائٹ پہ جا رہے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں اور ایسے ایونٹ ہو رہے ہیں، کوئی بری بات ہے. سب سے پہلے ہمیں چاہیے میڈیا کو چاہیے کہ لاجک کیوں یہ کام کیوں ہوا، اس کو کیسے روکا جائے، نیکسٹ ٹائم یہ کام نہ ہو. بچوں نے ایسا کام کیوں کیا؟ نقصان تو دونوں طرف سے ہوا ہے نا، کسی ایک طرف سے نہیں ہوا. تمام میڈیا نیگیٹو پازیٹو پہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت مہربانی اس سے سب کو آپ یہ کہیں کہ بھی یہ کام کیوں ہوا، اس کی کیا طریقہ کار ہے. اب جو کیسا کوئی کام ایسا کیا جائے یہ دوبارہ یہ کام مت ہو. ٹھیک ہے، دوبارہ یہ کام نہ ہو، یہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں آن ایئر. بہت بہت شکریہ. دوبارہ یہ کام نہ ہو. یونیورسٹیز کے بارے میں پوچھ رہی تھی. پہلے بھی ایک کالر نے کہا کہ یونیورسٹی بھی ایک میجر وہ پوائنٹ ہے جہاں سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. صرف آپ کی وہ ایجوکیشن نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ کی طرز زندگی کے بھی بہت سے ایسے امور ہوتے ہیں جو آپ یونیورسٹی سے سیکھتے ہیں. تو پھر دیکھو زندگی میں آپ کے 3-4 پوائنٹس ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تعلیمی ادارے، ایجوکیشن بہت بہت اہم ہے. 4 پلرز ہیں جو آپ کے ملک کو کھڑا رکھتے ہیں. ایک تو ہیلتھ، ایجوکیشن، جوڈیشری اینڈ آپ کا پولیس سسٹم. یہ 4 ادارے جب ٹھیک ہوں گے آپ کے معاملات بہت سارے ٹھیک ہو جائیں گے. اگر آپ تعلیمی اداروں کو
صحیح اساتذہ دیں کہ وہ بچوں کو صحیح سکھا سکیں, بتائیں کہ کیا چیز غلط ہے. دیکھو نالج دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک نالج ہے کہ کیا صحیح چیز ہے, کیا غلط چیز ہے. تو اگر وہ اساتذہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ صحیح بچوں کو پڑھا سکیں, اور یہ ہمارے ادارے, ہماری حکومت, ہمارے والدین, ہمارے بزرگ, یہ معاشرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے تعلیمی ادارے اسٹرانگ ہونے چاہیے, اچھے ٹیچرز ہونے چاہیے کہ وہ بچوں کو اچھا پڑھا سکیں. سب سے پہلے تو تمہارا بچے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تعلیم کا ماں باپ کے گھر سے. ماں باپ اگر ان کا سوچ اچھی ہوگی, بچوں کو وہ سوچ اچھی دیں گے. پھر جب وہ بچہ اسکول جاتا ہے, وہاں اس کو ٹیچر صحیح گائیڈ کرتے ہیں, تو بچے کے اور پختگی آتی ہے اچھی چیزوں کی طرح. اور اس کے بعد بڑے ہو کے جب وہ جاتا ہے, دیکھو مذہب, آپ کا مذہب بہت اہم رول ادا کرتا ہے. ہم نے دیکھا مذہب جو اہم رول ادا کرتا ہے, یہیں سے ہم کنٹینیو کریں. ایک بریک آ گیا ہے, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں, اس پوائنٹ کو بھی اجاگر کریں گے, آپ نے یاد رکھنا ہے. اور جو بات کی تھی ہمارے کالر نے کہ علماء کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ سب چیزیں وہ کرتے ہیں, گیٹ اپ بھی ان کا اسی طرح ہے جو ہمارے مذہب کی روشنی میں ہونا چاہیے, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت تھی اس کی امپلیمنٹیشن جیسے ہونی چاہیے وہ اس طرح سے نہیں ہے. اس بارے میں آپ ضرور بیان فرمائیے آفٹر دس بریک. جو دست کیا گیا ہے اس کا مثال تاریخ میں نہیں ملتی, مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. ویلکم بیک. واپسی ہماری ہو چکی ہے اور جس پوائنٹ سے ہم گئے تھے, سو سوری آپ بریک میں مجھے کہہ رہی تھی میں اتنی ساری چیزوں میں تھی کہ وہ میں سن نہیں پائی, وہیں سے کنٹینیو کریں گے ویری بریف, اور اس کے بعد مفتی صاحب سے میں جو تم کو یہ کہی تھی نا کہ گھر سے شروع ہوتا ہے معاملہ, وہاں صحیح ہونا چاہیے, ادارے جو آپ کے اسکول کے وہ صحیح ہونے چاہیے. تیسری چیز آپ کا مذہب, ہمارا مذہب تو اٹس اے وے آف لائف, یعنی اگر کرسچینٹی میں کمپارٹمنٹلائز کر دیا, ہمارا مذہب تو اگر کہتا ہے اٹھو بیٹھو دوسرے سے کس طرح سے یہ آپ کو سکھاتا ہے. تو آپ جب مذہب سے دور ہو جاتے ہیں تو آپ کی بہت ساری آپ کے معاشرے میں برائیاں آ جاتی ہیں. اب ہم ٹیلی ویژن, ہمارے پاس موبائلز ہیں, تو انفلکس اتنا اور چیزوں کا آ گیا کہ کمرشلزم, کہ بس گانے سنو تو پھر اس طرح سے بات کرو, یہ کرو وہ کرو, تو ہم ان چیزوں سے بہت دور ہو گئے. اگر ہم ان باتوں کو سمجھ جائیں اور اگر ہم مذہب کو اچھی طرح سے سمجھ لیں, اور اگر ہمارے اندر اتنی عقل ہے کہ جو آپ تعلیم سے حاصل کرتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر میری عمر 40 سال ہے یا 50 سال ہے, تو کیا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40-50 احادیث کو پڑھا, سمجھا, اپنی زندگی میں اس کو نافذ کیا. قرآن مجید فرقان حمید کی 6666 آیات ہیں, ان کو میں نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی, اور اگر سمجھنے کی کوشش تو کیا زندگی میں نے عمل کیا, ان کو اپنی زندگی میں اپنے خاندان میں اپلائی کروایا یا نہیں کروایا. ایک بڑا علم یہ ہوتا ہے کہ ہم علماء کے پاس نہیں جاتے جو اہل علم ہیں, اور جس طرح فاروقی صاحب نے نشاندہی کی تھی کہ جو اپنی درسگاہوں کے اندر موجود ہیں وہ ٹی وی چینلز پہ نہیں آ رہے ہوتے, کیونکہ وہ تدریس کا معاملہ ہوتا ہے. صبح سے لے کر رات تک
مستقل طلباء آ رہے ہوتے ہیں، ان سے علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی خانقاہوں کے اندر ہیں، درسگاہوں کے اندر ہیں یا دارالفتہ کے اندر ہیں. عوام الناس جو ہے وہاں تک جاتی نہیں. میں خود دارالفتہ کے اندر کئی سال رہا، بہت ہی کم شاذ و ناز ہی کچھ لوگ آتے تھے جو علمی سوالات کرتے تھے. زیادہ تر اس طرح کے سوالات ہوتے تھے کہ جو سوال ہی نہیں ہوتے تھے. تو جو خامی نظر آ رہی ہے، ایک میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ وہ جائیں، علماء کے پاس جائیں، اہل علم کے پاس جائیں. اور اہل علم سے مراد جو ہر کسی بھی فن کا عالم ہو، جو علم رکھتا ہو، وہ عالم ہے، وہاں جائیں تو جو یہ خرابیاں آ رہی ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. ایک سوال بھائی نے اور کیا تھا، وہ بلیسفیمی لا کے حوالے سے کیا تھا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اسلام وہ دین ہے جو پیسفل ہے، سلامتی والا دین ہے، امن والا دین ہے. جب آپ ایمان کہتے ہیں تو شریعت کا معاملہ یہ ہے کہ شریعت میں ایمان وہ ہے کہ جو امن دینے والا. آپ مومن ہیں تو آپ دوسرے کے لیے جو ہے وہ امن دینے والے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ بات تو ذہن میں رکھیے. کوئی بھی شخص فرد واحد جب کس طرح کے معاملات سنے گا تو اسی اختیار نہیں ہے کہ وہ جا کے دوسرے کو سزا دے، جزا دے. یہ ریاست کا کام ہے یا عدالت کا کام ہے. عدالت سزا دے سکتی ہے، ریاست. فرد واحد اپنے ہاتھ میں قانون نہیں اٹھا سکتا. یہی شریعت ہے، یہی شریعت کا اصول ہے اور یہی جو ہے فتویٰ بھی ہے. اچھا، ایک سوال ہمارے پاس اور تھا اور میں اس کا جواب سب سے ہی لینا چاہوں گی. جو کالر نے بات کی تھی کہ ایک ساتھ تمام علماء کسی بھی ارسپیکٹو کہ وہ کس فرقے سے ان کا تعلق ہے یا کیا چیز وہ پریچ کرتے ہیں، ایک ساتھ مل کے کچھ تو ایسی بنیادی چیزیں ہیں نا جس میں سب کا ایک ہی متحد یقین ہے، تو کیوں ایک ساتھ مل کے اس کے لیے کام نہیں کرتے یا لوگوں کو یہ امپریشن نہیں دیتے کہ جی ہم سب ایک ہی سوچ رکھنے والے ہیں؟ لیکن ایک بات یہ رکھیے، عقائد میں تمام علماء ایک ہیں، معاملات کے اندر تمام علماء ایک ہیں. عبادات کے حوالے سے وہ طریقوں کے حوالے سے اختلاف ہیں، وہ بھی علمی نوعیت کے اختلاف ہیں. کئی بلیسفیمی لا کا جب ایشو اٹھا تھا تو تمام علماء بیٹھے تھے، ڈسکشن ہوئی تھی اور تمام ایک پلیٹ فارم پر ہیں. اگر علمی اختلاف آپ دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا کہ میری امت کے اندر علمی اختلاف باعث رحمت ہے. ٹھیک ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. شکیل صاحب اس پہ اسی بات پہ آپ بھی کامنٹ کر دیجیے. میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں بارہا ہمیں ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ جہاں تمام علماء ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے اور انہوں نے کوشش ریسنٹلی بہت سارے ایسے مواقع ہیں. اچھا، بعض اوقات بہتر نتائج حاصل ہوئے، بعض اوقات نتائج حاصل نہیں ہوئے جس سے قوم میں مایوسی بڑھی. تو یہ دونوں سلسلے اپنی جگہ ہیں موجود. اور جس طرح کے مفتی صاحب نے فرمایا کہ علماء بے شمار باتوں پر یکجا ہیں، متفق ہیں، اور بے شمار باتیں ایسی ہیں جہاں پر اختلافات پائے جاتے ہیں. اور یہی اختلافات زندگی کا حسن ہے اور معاملات کا حسن ہے. ہم جب سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں تو ہم نے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ وہ بھی ایک جگہ جمع ہوں، یا ہم کسی اور طبقے کی بات کرتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک چیز ممکن نہیں ہے کہ 100% آپ کو وہ اتحاد و اتفاق نظر آئے، کیونکہ جہاں انسان کی سوچ کا دخل ہوتا ہے، انسان کے علم کا دخل ہوتا ہے، وہاں پر اختلافات ضرور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ جو اسلام کی بنیادی باتیں ہیں وہاں پر مکمل اتفاق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور مکمل اتفاق ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ بعض لوگ بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ. ٹھیک ہے. رخسانہ صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت اچھی بات چیت ہو رہی ہے. میں نے سوچا میں بھی تھوڑا سا شیئر کر لوں کہ دیکھیے ہم لوگ کے بعض یہ ضروری نہیں ہے کہ شہروں میں دیہاتوں میں بھی بعض مولانا مولوی مفتی صاحبان بہت اچھے بھی ہوتے ہیں. لوگ ان کے پاس جانا پسند کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا اپنی مرضی سے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو کہ اصل میں نہیں ہوتے، جو ان کے پاس علم نہیں ہوتا. تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کے پاس ہے جن کے پاس اسلام کا علم ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کا وقت بالکل ہمارا ختم ہو گیا. تھینک یو سو ویری مچ. آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود رہے. اس پہ بہت سے لوگ بہت کچھ بولنا چاہتے ہیں، آپ لوگ بھی، میں بھی، کالرز بھی، لیکن اسے پھر انشاءاللہ کسی اور نشست میں ہم کنٹینیو کریں گے. ایک بریک آ گیا ہے. بریک کے بعد انسپائرنگ چیزیں ہیں، وہ کیا ہیں آپ کو پتہ چلیں گی آفٹر دس.
This time check is brought to you by Zong. A new dawn, a new dream. Zong 4G. This time check was brought to you by Zong. A new dawn, a new dream. Zong 4G. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त की कुछ अहम खबरों के साथ जुबैर अहमद सिद्दीकी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की सदारत में मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं का इजलास में मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा की आला क़यादत और दीगर रहनुमा शरीफ। भारत मज़ालिम के जरिए कश्मीर के लोगों को उनके हक से महरूम नहीं रख सकता। नाम निहाद इंतखाबात में शिरकत न करने पर मकबूजा कश्मीर के अवाम के खिलाफ ताकत इस्तेमाल की गई। आलमी बरादरी भारतीय मज़ालिम रुकवाने के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ। मकबूजा कश्मीर में नौजवान के लहज़ा-खेज़ कत्ल और तलबा पर बेरहमाना तशद्दुद के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल। दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद। भारतीय फौज ने मकबूजा इलाके में हैवानियत की तमाम हदें पार कर ली हैं। सैयद अली गिलानी। पाकिस्तान और भारत में तनाज़ात के हल के लिए बातचीत जरूरी है। हल तलब मसले कश्मीर पर अमरीका की नुमायां हैसियत है। खित्ते का मसले के हल के साथ जुड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मलीहा लोधी की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क भर में हज दरखास्तों की वसूली का आगाज। 26 अप्रैल तक हज दरखास्तें वसूल की जाएंगी। सरकारी हज स्कीम के तहत आज़मीन की कुरानदाजी 28 अप्रैल को होगी। रवा साल 1,79,210 पाकिस्तानी हज की सआदत हासिल करेंगे। तुर्की में सदर रजब तैयब एर्दोआन की जमात रेफरेंडम में कामयाब। मुल्क में सदारती निज़ाम हुकूमत की राह हमवार। फौजी मुदाखलत का दरवाजा बंद कर दिया। मगरिब फैसले का एहतराम करे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन। आईनी इस्लाहात के लिए रेफरेंडम की कामयाबी मजबूत और ताकतवर ममलिकत के लिए तुर्क अवाम की ख्वाहिशात की अक्कास है। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म के तुर्क क़यादत के नाम तहनीती पैगामात। फ्रांस के दारुकुमत पेरिस में दाएं बाजू की सदारती उम्मीदवार मैरिलिन ली पेन के खिलाफ मुजाहरा। शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। मुतासिर अफराद जख्मी। मकतूल मिशाल खान की सोशल मीडिया की जांच पड़ताल के फोरेंसिक जायजे के लिए FIA को कोई दरखास्त नहीं की गई। सूबाई हुकूमत की जानिब से बाकायदा दरखास्त मौसूल होने पर मुमकिना मदद फराहम की जाएगी। तर्जुमान वज़ारत दाखिला। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी। औरकजई, पाड़ा चनार और कुरम एजेंसी में फोर्सेस की कार्रवाइयां। ज़ेर ज़मीन सुरंगों में कायम कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मरकज तबाह। बड़ी मिक़दार में असलहा और गोला बारूद बरामद। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शदीद लहर जारी रहेगी। पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आज से 3 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। तमाम इंतजामात मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हीमोफीलिया का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद इस बीमारी से मुताल्लिक शऊर उजागर करना है।
ہیموفیلیا خون کی بیماریوں کی ایک قسم ہے۔ یہ تھی اس وقت کی کچھ اہم خبریں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ رہیں۔ ایک اسلامی جمہوری مملکت، مسلمان ایک امت، ایک قوم، ایک سوچ، ایک فکر، ایک آزاد ریاست۔ ویلکم بیک۔ اور ہماری اگلی مہمان جن کی طرف میں آج آپ کو یہاں، جس طرح میں نے آپ کو بریک سے پہلے کہا تھا کہ آج کا شو ہمارا انسپریشنل ہے، میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ تھوڑی ہی دیر بعد ہمارے پاس کچھ اور لوگ بھی یہاں موجود ہوں گے جو خدمت خلق کے جذبے سے کچھ کر رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ ہماری اس وقت کی جو مہمان ہیں ان کو بلانے کا مقصد یہ تھا، پچھلے دنوں سی ایس ایس کے ایگزامس کا جب رزلٹ آیا تو اس پہ بھی کافی ساری باتیں ہوئیں۔ خیر، سی ایس ایس پاس آؤٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس آپشنز ہوتے ہیں، اور ان کے آپشن میں 1 میں 2 میں یا 3 میں کہاں یہ تھا کہ یہ پولیس کی جاب کرنا چاہتی ہیں۔ مائک سیٹل نہیں ہوا آپ کا شہلا قریشی صاحبہ، السلام علیکم۔ ایس پی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہاں فائنلی ٹھیک ہے خیر ہے، کیسی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو، بہت اچھا لگا نصرت، آج آپ نے ٹاپک بھی بہت اچھا چوز کیا ہے، کس طرح سے ہاں مطلب آپ کی تھوڑی سی اسٹوری، مجھے ویسے تو ہماری ملاقات ہوتی رہی لیکن اسٹوری مجھے صحیح پتہ نہیں ہے، اور لڑکیاں جو اب ویریڈ پروفیشنز میں جانا چاہتی ہیں، پولیس میں بھی آنا چاہتی ہیں، ان کو بھی آپ تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا۔ بالکل، سی ایس ایس ایک بہت ہی پریسٹیجیس ایگزام ہے۔ اس سے بھی پہلے آپ ہمیشہ سے ہی کرنا چاہتی تھی جو کیا آپ نے؟ دیکھیں، یونیفارم از مائی پیشن، اچھا، اور پولیس میں آنا میرا خواب بھی تھا، اور آئی وانٹ ٹو سرو دا کمیونٹی۔ اچھا، اور یہ جو خواب تھا اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ راستے بنتے گئے۔ لائک پہلے میں نے لیکچرشپ کی ڈی جے سنگھ گورنمنٹ سائنس کالج میں، اچھا، اور اس کے بعد میں نے پروونشل سول سروس کمبائنڈ کمپٹیٹو ایگزام کوالیفائی کیا، پورے سندھ میں 2nd پوزیشن ہولڈر رہی، اور اسسٹنٹ کمشنر اپوائنٹ ہوئی۔ اس کے بعد سی ایس ایس کیا، اور الحمدللہ کراچی کی تاریخ کی پہلی خاتون اے ایس پی اور ایس پی آپریشن فیلڈ تعینات ہے، تو یہ اعزاز بھی حاصل ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ میں نے فرنٹیئر کانسٹیبلری میں بھی سرچ کیا، جو کہ سندھ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی خاتون اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ آفیسر فرنٹیئر کانسٹیبلری تعینات ہوئی۔ یہ ہمیشہ گھر والے یا محلے والے یا دوست رشتہ دار کبھی آپ کو یہ امپریشن دیتے تھے کہ آپ میں وہ ہے یونیفارم کا پیشن تو آپ کے اندر ہے؟ پیرنٹس دیتے تھے، اور بچپن میں دادا دیتے تھے، دادا کہتے تھے شیلا تھانے دار۔ تو ابھی سے نہیں ہے، جب میں 3-4 سال کی ہوتی تھی چھوٹی گھر میں، تو وہ جب سے کہتے تھے، اور شاید وہ کہتے ہیں کہ پھوت کے پاؤں پالنے میں دکھ جاتے ہیں، اور پیرنٹس کو پتا ہوتا ہے کہ بچے کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ تو میرے پیرنٹس نے کبھی مجھ پہ امپوزیشن نہیں کی کہ آپ نے یہ فیلڈ کرنی ہے، یا آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے۔ لائک میں نے پری میڈیکل سائنس سے انٹرمیڈیٹ کیا، اور آپ کے پی ٹی وی کے اسٹوڈیو کے برابر میں میرا کالج بھی رہا ہے، خاتون پاکستان گورنمنٹ ڈگری کالج، یہاں سے میں نے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم حاصل کی، اور نمایاں نمبروں سے اس کے بعد جو ہے میں نے کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، بی ایس سی آنرس کیا، اس کے بعد ماسٹرز کیا ایم ایس سی زوالوجی، اسپیشلائزیشن انٹمالوجی میں فرسٹ پوزیشن ہولڈر رہی، گولڈ میڈلسٹ۔ کافی پڑھاکو رہی ہیں آپ، اسی وجہ سے مجھے ابھی بھی پڑھنے کا شوق ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ
کیونکہ انسان تعلیم کے بنا کچھ بھی نہیں ہے. نالج از پاور. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ کسی بھی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یہی میرا میسج ہوتا ہے یوتھ کے لیے بھی کہ اپنی تعلیم پر بھرپور توجہ دیں. کچھ فیلڈز ہیں جیسے میڈیا کی فیلڈ کو بھی کے بارے میں بھی کافی کوشچنس ہوتے ہیں. میڈیسن کے بھی کچھ ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جو خواتین کو لے کر کوشچنیبل سمجھے جاتے ہیں. ویسے تو اب اویئرنیس آتی جا رہی ہے, لوگ بڑے روشن خیالی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اسی طرح پولیس کے حوالے سے بھی ہے. اور ہمارے یہاں لیڈیز پولیس افسران کی تعداد بھی بہت کم ہے. تو لڑکیاں کرنا تو چاہتی ہیں یہ کام, لیکن گھر والے پھر ان کو بیک فٹ پر لے جاتے ہیں کہ نہیں ایسا. ہاں, انکریج نہیں کرتے بلکہ ڈسکریج کرتے ہیں. آپ کیا بتائیں گے ان کو, کیا ڈپارٹمنٹ ہے, کیسی فیلڈ ہے, اپنا کریئر اگر آپ پرسو کرنا چاہتے ہیں تو کتنا بہترین ہے آپ کے لیے؟ بالکل دیکھیں, کوئی بھی محکمہ, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ یا آرگنائزیشن خراب نہیں ہوتی. اچھے برے لوگ ہر محکمے میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہوتے ہیں. اور اگر انسان کے اندر ول پاور ہو, ڈٹرمنیشن ہو, تو وہ کہیں پر بھی بیٹھ کر اپنی صلاحیتوں کو منوا سکتا ہے. اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں خرابی ہوتی تو لیاری کے اندر جو فٹ بال پلیئر ہے وہ ورلڈ کا بیسٹ فٹ بال پلیئر نہیں ہوتا ہے. یعنی پلے گراؤنڈ یا یونیورسٹی یا انسٹیٹیوشن کسی کو آپ کو ایک پلیٹ فارم تو دیتے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے آپ اچھے یا برے نہیں بنتے. ٹھیک ہے, آپ خود اچھے یا برے ہوتے ہیں, اور اس بات کا تعین آپ نے خود کرنا ہوتا ہے. اچھا, یہ بات تو ہم کر لیتے ہیں, لیکن جب ہمارے پاس پریشرز آتے ہیں اس کو بھی ہم اوجھل نہیں کر سکتے اپنی نظر سے. اور کیونکہ ہماری سوسائٹی, ہم ابھی بھی یہی مانتے ہیں کہ میل اورینٹڈ ہے, تو کسی بھی فیلڈ میں, آپ کی, میری, کسی اور کی فیلڈ میں خواتین جب آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں ضرورت سے زیادہ, تو یا دوسروں کی نظر میں ضرورت سے زیادہ, تو پھر ان پر پریشرز آتے ہیں. بالکل آتے ہیں. دیکھیں, جینڈر ایکوالٹی کی بات ہے. کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں خواتین ہو, آپ پہلے گھر سے شروع کرتے ہیں اس بات کو. گھر کے اندر ایک خاتون ہوتی ہے, اس کو ڈیسیجن میکنگ کی صلاحیت نہیں ہے. ان پاکستانی سوسائٹی اسٹیریوٹیپیکل رول دیا ہوا عورت کو. لائک اس نے جو ہے وہ روٹین کا کام کرنا ہے, ان پیڈ جاب ہے, اس نے سرونٹ بھی آپ کی, میڈ بھی بنی ہوئی ہے, واشر مین بھی بنی ہوئی ہے, کوک بھی بنی ہوئی ہے, اور اس کو سیلری کسی کام کی نہیں ملے گی. بٹ اف یو آر ان یورپین کنٹری, ویسٹرن کنٹریز میں چلے جائیں آپ, ان تمام کاموں کے لیے آپ کو انڈیویجولی اگر آپ الگ سے ایک ایک بندہ ہائر کرتے ہیں تو آپ کو کتنا پے کرنا پڑتا ہے. اسی لیے وہی تمام کام وہ عورت کرتی ہے, لیکن اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی. سیکنڈلی, جب ڈیسیجن میکنگ کی بات آتی ہے تو ہمارے یہاں جو گھروں میں دیکھا جاتا ہے, ہمارے معاشرے میں کلچر کی بات کر رہی ہوں, تو مرد کو جو ہے وہ سپر سیڈ رکھا جاتا ہے, عورت پہ ڈومینیشن ہوتی ہے, اور تمام فیصلے والد صاحب کرتے ہیں یا ہسبینڈ کرتا ہے. تو اس سچویشن میں جب آپ عورت سارا گھر چلاتی ہے, مینج کرتی ہے, شی از اے گڈ مینیجر, لیکن جہاں ڈیسیجن میکنگ کی, جس میں اہم فیصلے کرنے کی بات آئے, تو ہمیشہ مرد کو ترجیح دی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ عورت کا انپٹ بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے, اس کا ڈیسیجن بھی اتنا ہی ایکویویلنٹ ہے مرد کے جتنا کہ مرد کرتا ہے. اچھا, کافی جگہ تو جب گھر کی بات ہوتی ہے نا, تو وہاں تو عورت نے خود حق دیا ہوا ہوتا ہے اپنے والد کو یا اپنے ہسبینڈ کو کہ فائنل ڈیسیشن آپ کا ہوگا. لیکن جب آپ باہر آ جاتے ہیں اور کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں, کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ جب ٹاسک کی ڈسٹریبیوشن ہو, آئی ڈونٹ نو کہ پولیس میں کس طرح سے ہوتی ہیں چیزیں, لیکن اگر ٹاسک ہیں اور ان کی ڈویژن ہونی ہے کہ آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے, فلاں کی یہ رسپانسبلٹی ہے, کبھی فیمیل ہونا آپ کے لیے یہ آپ کو جملہ سننا پڑا کہ یہ تو خاتون ہیں تو ان کو یہ جگہ نہیں, یہاں بھیج دیں؟ پوسٹنگ کی جب بات آئی تھی تو جب شاید سوچا گیا تھا, لیکن الحمدللہ ایم پوسٹڈ ان مین اسٹریم, اور یہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف کراچی ہوا ہے کہ میں پوسٹ ہوئی آپریشن فیلڈ میں. اس سے پہلے بھی خواتین آئی, ایسا نہیں تھا کہ وہ باصلاحیت نہیں تھی یا وہ کمپیٹ نہیں کر سکتی, لیکن شاید ان کو اپرچونیٹیز نہیں دی گئی, اور وہ سائٹ پوسٹنگ یا انہوں نے پریفر کی یا انہیں زبردستی کروائی گئی. یو ہیو ٹو بی سرو, یو ہیو ٹو سرو. تو میرا خیال ہے کہ ویمن موجود ہے, ان میں ٹیلنٹ بھی ہے, پوٹینشیل بھی ہے, دے کین سرو بیٹر دین مین. آئی ایم ناٹ چیلنجنگ اٹ, بٹ آئی ایم کریٹنگ مائی سیلف مائی ایگزامپل. ٹھیک ہے, تو عورت کر سکتی ہے, نو ڈاؤٹ, اس کے لیے اسے قربانیاں دینی پڑیں گی. ٹارگیٹ کلنگ اگر مردوں کی ہوتی ہے تو عورتوں کی بھی ہونا شروع ہو گئی ہے. اوکے, ایسا نہیں ہے, وی آل آر آفیسرز. اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ خاتون یا مرد ہے تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے, عورت ہو یا مرد ہو دونوں یونیفارم پہنے, یو آر این آفیسر, چاہے وہ کانسٹیبل ہو چاہے سینئر. اچھا, آپ نے بھی کبھی اس چیز کا کوئی بینیفٹ نہیں لیا کہ جی میں تو یہاں نہیں جانا چاہتی, یہاں میں کمفرٹیبل نہیں ہوں؟ جب میری پوسٹنگ ہو رہی تھی تب میں نے کہا تھا جہاں بھی پوسٹ کر دیں, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے.
कभी means I have to serve. हाँ. कहीं भी आप जहाँ पे भी जिस डेस्क पे बैठेंगे you are authoritative and you are serving the community. तो आपने काम करना है. अच्छा, हम मेल पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं या फोर्सेस में जो लोग होते हैं उनको देखते हैं, तो हम हमारे जहनों में ये एक जाविया सा है कि वो फाइट भी बड़ी अच्छी कर सकते हैं. तो यही खवातीन के लिए भी है. मैंने सोचा कभी आप ट्रेनिंग के हवाले से ये ट्रेनिंग ऐसी होती है फीमेल ऑफिसर्स की भी? सेम पैटर्न पे होती है जैसे कि मेल पर्सनल की होती है. रनिंग है आपकी, ऑब्स्टिकल्स हैं, और जितने भी नॉर्मल ट्रेनिंग है वही करनी होती है. उसमें कोई मर्द और यानी अगर फील्ड में कोई फिजिकल लड़ाई हो जाए तो यू विल बी एबल टू हैंडल इट. दुनिया के अंदर आप देखें बेस्ट रेसलर है, वर्ल्ड की बेस्ट स्नाइपर जो है वो खातून है. 300 एनकाउंटर किए उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में. तो औरत किसी भी तौर पे पीछे नहीं है. आप यूएस में देख ले, जो खवातीन है वो रेसलिंग में भी हैं, बॉक्सिंग में. अच्छा, आई एम सॉरी इंटरप्शन हो रही है, मगर मुझे एक बात बताएं. आप सारी बहुत अच्छी बातें कर रही हैं और माशाल्लाह आप उस लेवल पे पहुंच गई हैं कि इसके बाद इंसान अच्छी बातें करता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है अपने बारे में. आप बहुत सी चीजें गो थ्रू कर चुके होते हैं और अब आप आगे बढ़ रहे होते हैं. वो जो गो थ्रू करने का टाइम होता है ना, आई बिलीव हर कोई चाहे इस लेवल पर पहुंच जाए, आप जब यहाँ से वहां तक जा रहे होते हैं ना, आपने बड़ा कुछ फेस किया होता है. उस फेस करने में कोई ऐसी बात हो जो शेयर कर सकें, करना चाहें, वो आपने बतानी है. लेकिन पहले कॉलर है आयशा, उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. आप कैसी हैं? जी मैं ठीक ठाक. आयशा आप कैसी हैं? आयशा आपकी आवाज आ रही जा रही है, कट रही है. ओपन एरिया में जाओ, सिग्नल सही है. अब आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, कदरे बेहतर है. बताओ क्या कहना चाहती हो? मैं ये कहूँगी कि स्पेशली फीमेल को जो है इस फील्ड में आने के लिए कुछ अच्छा मेरी दरख्वास्त है कि आप जो है इसके ऊपर बात करें कि फीमेल को मतलब इस फील्ड में आना चाहिए. हमने ये बात अभी की. वैसे आप कोई पर्टिकुलर चीज पूछ लो, क्या पूछना चाहती हो डायरेक्ट? इससे अच्छा चलो हम अपने ही तौर से कुछ इस पे बात करने की कोशिश करेंगे. आपकी आवाज़ हमें समझ नहीं आ रही. थैंक यू सो मच. अच्छा पहले तो वो चैलेंज आपने या कोई ऐसा टाइम जो आपको याद आता हो और अब हंसी आती हो? देखिए इंसान जो है वो जो कुछ भी होता है वो उसकी माजी की अक्कासी करता है. हम रोजाना कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. आपके दोस्त अहबाब, आपके रिश्तेदार, आपके टीचर, आपके जो सर्कमस्टांसेस से आप गुजार रहे होते हैं वो बहुत चीजें आप सीख रहे होते हैं. कुछ चीजें आप जान के सीख रहे होते हैं, कुछ आप अनजाने में सीख रहे होते हैं. और जहाँ तक बात है चैलेंजेस की कि किसी मुकाम पर पहुँचने के लिए, तो इंसान को आप इसकी मिसाल ऐसे सोना भट्टी में जल के ही कुंदन बनता है. तो वो सोना भट्टी में कब जला था? स्टोरी पे जब आप किसी भी अच्छी चीज का अज़म डट जाते हैं या उसको ठान लेते हैं कि मुझे ये करना है जी, तो उसके लिए आपके लिए रुकावटें बहुत आती हैं. और वो रुकावटें इंटरनल भी हो सकती हैं, वो प्रेशर्स एक्सटर्नल भी हो सकते हैं. ऑब्वियसली इन आवर कल्चरल डायनामिक्स पाकिस्तान के अंदर तो एक्सटर्नल भी बहुत ज्यादा होते हैं. जब मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे जॉब करनी है, बिकॉज इन माय फैमिली जॉब का ट्रेंड नहीं है. अच्छा. मेल में भी नहीं है, फीमेल में भी नहीं है. अच्छा, सबका कारोबार है. एजुकेटेड पर्सनल मेरी कजन्स हैं, वो भी मास्टर्स भी हैं सारी, एडवोकेट, लेकिन प्रैक्टिस कोई नहीं कर रहा. अच्छा. शादियां कर ली घर में बैठ. बट आई वांटेड कि मुझे कुछ करना है. और जब मैंने फर्स्ट टाइम लेक्चरशिप की जॉब स्टार्ट की थी तो जो दोस्त अहबाब थे दे प्रोटेस्ट के अपोजिशन की थी. प्रोटेस्ट तो नहीं इन अ सेंस के नहीं, कंडेम किया था सॉफ्ट वर्ड्स में कि नहीं करनी चाहिए. लाइक बाकी भी तो नहीं कर रही. उनका बाकी ने नहीं की तो इसका मतलब मैं भी नहीं करूँ. मैं भी ना करूँ तो क्यों? आई वांट टू सर्व. तो आई स्टार्टेड ट्यूशन. पहले मैंने घर में पढ़ाना शुरू किया. बीएससी कैंडिडेट्स को, ग्रेजुएशन और इंटर खवातीन को, लड़कियों को पढ़ाती थी कॉलेज की. और वो मैं होम अपने घर पे वो मेरे पास पढ़ने आती थी, ट्यूशन देती थी. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक डेवलप हो गया. ओके. लाइक आपने एडा करना होता है. एडा अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, देन एक्शन. एडा तो अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, देन एक्शन. ओके. स्लोली एंड ग्रेजुअली आप दुनिया में कोई भी काम अचीव करना चाहें, यू शुड वर्क ऑन दिस पॉलिसी. ओके. पहले आप अटेंशन क्रिएट करें, उसके बाद आप इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें. अल्टीमेटली सर्कमस्टांसेस विल फेवर यू, नेचर फेवर्स यू. हाँ, बिल्कुल. और फिर जब आप डिजायर करते हैं कि मुझे अब ये काम करना है, तब अब एक्शन का वक्त आ जाता है. अच्छा, पहले तो आप उस्तानी जी थी, आपने ये सारे काम किए उस्तानी बन के. ऐसा ऐसा एक स्पेस क्रिएट किया ना, फिर घर से बाहर निकली. बिल्कुल. जब लेक्चरशिप में मेरा कॉलेज में हो गया, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाई किया और अपॉइंटमेंट हो गया, तो मेरी पोस्टिंग हो गई थी दूर किसी कॉलेज में. देन डिसाइड ये तो दूर पड़ेगा और ऐसा है और वैसा है, हालात खराब हैं ये. मैंने कहा ओके जाने तो देना, देख कर आते हैं.
جا کر دیکھ کر آئے تو وہاں پہ اسٹوڈنٹ ہی کوئی نہیں تھے. 50 اسٹوڈنٹ ایک گھوسٹ کالج تھا. آئی سیڈ نو, مجھے یہاں نہیں پڑھانا. اوکے. اس سلسلے میں نے کافی اسٹرگل کی کہ مجھے میری پسندیدہ پوسٹنگ مل جائے. پسندیدہ سے مراد جہاں پہ مجھے پڑھانے کو زیادہ موقع ملے. تو ڈی جے کالج کے اندر کراچی کا نامور کالج ہے اور وہاں پہ اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ بھی بہت ہوتی ہے. تو میرا جہاں پہ ٹرانسفر ہوا تھا وہ بالکل گرلس کالج تھا, اسٹوڈنٹ کوئی نہیں تھا. تو میں نے وہاں جا کے رہی 2-3 دن گئی, جا کر دیکھا انوائرمنٹ, بچے ہی نہیں آتے تھے. میں نے کہا یہاں بیٹھ کر میں ابھی نیولی اپوائنٹڈ ہوں, آئی وانٹ ٹو سرو. ٹھیک ہے. اور بچے یہاں اپرچونیٹی نہیں مل رہی, تو مجھے ٹرانسفر کیا جائے. اس کے لیے میں نے سندھ سیکریٹریٹ کے بہت دھکے کھائے. اچھا. اپنے ٹرانسفر کے لیے مجھے بہت روزانہ جا کے ویٹ کرنا پڑا, لائک جیسے ہوتا ہے نارمل روٹین کا کام. تو پھر میں جا کے سیکٹری ایجوکیشن سے ملی. ایک دن موقع مل ہی گیا کہ صاحب سے میں جا ہی نہیں رہی تھی, کلر کہتا جائے آپ یہاں سے. میں نے کہا نہیں, میں یہاں کھڑی ہوں, سر باہر نکلیں گے تو میں بات کروں. یہ ساری چیزیں نا انہیں وردی سے قریب لا رہی تھی. یہ سارے دھکوں نے ان کو بتایا کہ وردی ہوتی تو آج مجھے کوئی نہیں روک سکتا تھا. اب میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں گی. جب یہ اس طرح سے ہوا تو میں نے سیکٹری ایجوکیشن سے ملی, انہوں نے مجھے اسی وقت فوری طور پہ انہوں نے آرڈر کر دیا کہ آپ ان کا ٹرانسفر کر دیں. میں نے کہا سر ریزن یہ, میں نے CSS کوالیفائی کر لیا ہے, ریٹرن کا رزلٹ میرا آ چکا ہے, آئی ایم جسٹ ویٹنگ فار مائی ایلوکیشن. جیسے ہی وہ ہو جاتا ہے تو میں یہ میرا کریئر, یہ میری فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہے کہ اگر آپ مجھے ڈی جے میں دے بھی دیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ میرے بہت ہی نا پریسٹیجس کی بات ہے. انڈیڈ اٹ واز, لیکن یہ میری ڈیسٹینیشن نہیں ہے. آئی جمپ فرام دیئر. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, دین ہی اوکے. پھر اس کے بعد میرا آرڈر ہو گیا. اس کے بعد جب میں فرنٹیئر کانسٹیبلری میں سرو کر رہی تھی, میری فرینڈس میرے ساتھ جو اپلائی کیا تھا فیل ہو گئی تھی, نیکسٹ ان کا لیکچرشپ میں ہو گیا. اب ان کو بھی بہت دور کالج میں ٹرانسفر کر دیا گیا, ان کے ساتھ بھی یہ ایشو آیا. میں نے کہا جی میری شادی ہو چکی ہے, مجھے گھر کے پاس پوسٹنگ چاہیے. گھر کے پاس سے مراد نیئر بائی ہو اور وہاں پہ وہ فیمیل کالج کا سرو بھی کر سکیں. تو میں نے پھر وہ بجٹ تھی کہ مجھے بھی ڈی جے میں ہی پڑھانا ہے اور میرا ٹرانسفر کہیں اور ہو گیا ہے. مجھے بھی دور پڑتا تھا ڈی جے بہت زیادہ, لیکن میں پھر بھی آتی تھی شوق کی وجہ سے. ان کا میں نے ٹرانسفر, میں گئی سیکٹری صاحب کے ساتھ اسی وقت گئی. یونیفارم کا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے اس کو آن لائن انٹرنیٹ پہ ود ان سیکنڈ اس کا ٹرانسفر کر دیا. اوکے, تو یہ یونیفارم کا فائدہ ہے. یہ فائدہ ہے لیکن پازیٹیو, اگر ہم کسی کا جائز کام کروا سکیں. میں نے کبھی اس کا مس یوز نہیں کیا اور نہ ہی کرنا چاہیے کسی بھی پولیس پرسنل کو. بات یہ ہے کہ اگر ہم رائٹ کام کے لیے اگر آپ کرتے ہیں اور کسی کا بھلا ہوتا ہے, تو اسٹوڈنٹ کا دیکھیں نا, ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا اسٹوڈنٹ ویلفیئر, کہ اسٹوڈنٹ کو ایک اچھا ٹیچر مل گیا اور زیادہ تعداد میں, تو اس کے دونوں سائڈ سے لرننگ ہوتی ہے. چیلنجز ہر جگہ آتے ہیں, پھر لیکچرشپ میں رہے وہاں پہ بھی ایشوز آتے ہیں. اگر خواتین کالج میں خواتین پوسٹڈ ہوتی ہیں تو وہ ہوتا ہے کہ ٹائم دیکھ کے گھڑی سے اپنے کالج سے نہیں. اچھا, ایک چیز بتائیں, کیونکہ آپ کے ساتھ پروٹوکول بھی ہے اور بھی لوگ ہیں آپ کے انڈر میں بھی کام کر رہے ہوں گے, تو پہلی چیز تو یہ بتائیے کہ جتنے لوگ آپ کے انڈر میں کام کر رہے ہوتے ہیں, کیا وہ آپ کا روب دبدبہ اسی طرح لیتے ہیں جیسے باقی میل آفیسرز کا؟ اور پھر جو آپ سے فیسیلیٹیشن کے لیے آتے ہیں, کوئی اپنی شکایت کے لیے آتا ہے, خواتین آتی ہیں, ان کے لیے کیسا ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں. پہلے آپ اپنے سب آرڈینیٹس کی بات کریں. دیکھیں, ونس یو آر این آفیسر تو ہمارا جو سسٹم ہے ہیرارکی کے اوپر مشتمل ہے. لائک رینکنگ سسٹم ہوتا ہے. جی, جونیئر اس سے اوپر, سینئر اس سے اوپر, سینئر, لائک دس. تو 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں ہمارے. میں ہوں سینئر سب آرڈینیٹ, لائک سینئر رینک کے اندر میں سب آرڈینیشن, لائک IGP, ایڈیشنل IGP, DIG, SSP اینڈ دین می. تو میری جو کمانڈ ہے وہ DSPs اور SHOs اور تمام تھانے کے اوپر ہے. ڈیفینیٹلی جب سسٹم آف کمانڈ آپ چین آف کمانڈ میں ہوتے ہیں تو پھر آپ جو آرڈر پاس کرتے ہیں آپ کے جونیئر سب آرڈینیٹس کو اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ کمپلائی کرنا ہوتا ہے. اگر وہ نہیں کرتے تو الٹیمیٹلی, چونکہ پولیس جو ہے نا وہ عوام کے لیے بنائی گئی ہے, عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک ایسا محکمہ تشکیل دیا گیا ہے جو کہ گراس روٹ لیول پہ لوگ جیسے کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ آ کے بتائے. یہاں تک کہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو تھانے میں آ کے ریکارڈ کرتا ہے, ڈیتھ ہوتی ہے تو سرٹیفکیٹ آ کے لے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ, پیدائش سے موت تک کا واسطہ تانا بانا عوام کا پولیس کے ساتھ, اور پولیس کوئی باہر سے مخلوق نہیں آئی, عوام میں سے ہی ہے. اگر کوئی بھی مسئلہ عوام کا ہوتا ہے تو پولیس کے تمام رینک والے جتنے بھی رینکنگ کے آفیسر ہیں, یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ کی چین آف کمانڈ, آپ کا جو ڈومین ہے, آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ رینک وائز بڑھتی چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. جو جتنا جونیئر ہوتا ہے اس کو اتنا فائدہ ہوتا ہے, اس میں کم ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے, کم ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے, لیکن آپ کے لوگ آپ کو اسی طرح سے بالکل اسی طرح سے لیتے ہیں کیونکہ یہ چین آف کمانڈ اس میں وہ اس کو بائی پاس نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور خواتین کے بارے میں مجھے ایک چیز بتائیے, کیونکہ ہمارے یہاں خواتین یوزلی تھانے جانے سے ایک ان کا ہے بہرحال کتراتی ہیں, ایک ٹیبو ہے یا جو کچھ بھی ہے, تو کیا آپ کے پاس ڈائریکٹلی آتی ہیں, وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتی ہیں, اور پھر آپ اسے کیسے ٹیکل کرتی ہیں؟ دیکھیں, وومن تھانہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں بنا تھا 1994 میں. پچھلے سال 2013 کے 12 کے کیسز اٹھا کے دیکھ لیں تو 9 FIRs لانچ ہوئی تھی صرف,
اچھا. اس کے بعد جب سے خواتین میں اویئرنیس میڈیا کا رول رہا ہے اور پولیس نے بھی اپنے سیمینار کیے کیمپینز چلائی ہیں وومین شوڈ جوائن پولیس سروس, تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ خواتین کی نہ صرف پولیس میں تعداد انکریز ہوئی ہے اور نہ صرف تعداد بلکہ جو تھانے کے اندر کیسز کی شرح ہے رجسٹر ہونے کی وہ بھی 100 کراس کر چکی ہے. اچھا, یہ خواتین اب آتی ہیں ریڈ ٹرسٹ. لیکن وہ کچھ علاقوں میں نا جیسے آپ نے ساؤتھ کا ذکر کیا یا ایسے کچھ میجر علاقے اور ہیں, لیکن اور جو دور دراز کے ایریاز ہیں یا چھوٹے علاقے ہیں وہاں خواتین نہیں ہیں. اور وہاں پہلے یہ کیٹیگرائز کرنا ہوگا کہ ایشوز کیا ہیں خواتین جو سب سے زیادہ ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس, ڈومیسٹک ایشوز ہیں. دوسرا سائبر کرائم, جتنی تیزی سے ٹیکنالوجی پھیل رہی ہے آج کے ملک میں جو یوتھ ہے ہماری اس کے ساتھ سائبر کرائم کے ایشوز فیمیل کے ساتھ, آئی ایم پرٹیکولرلی ٹاکنگ اباؤٹ فیمیل. تو وہاں پر سائبر کرائم کے لیے FIA ہے اور دیگر ہے, لیکن جسٹس نہیں ملتا, کوئکلی مل بھی نہیں سکتا. آپ پکچرز کسی کی مس یوز کر رہے ہیں یا IDs بنا رہے ہیں 4-5, ابھی آپ نے دیکھا ٹی وی پہ پچھلے دنوں کیسز بھی چل رہے تھے. تو اس طرح سے یہ چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں. ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں سخت قوانین کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے, امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. قانون ایگزسٹ کرتا ہے, سائبر کرائم کا بھی آ رہا ہے, آ چکا ہے. اچھا, سائبر کرائم کے لیے کوئی الگ سے فیسلٹی ہے, ڈپارٹمنٹ ہے یا بس FIA؟ میرے پاس کمپلینٹ آتی ہے, میں اس کو کرنے کے بعد رجسٹر اچھا ان کی مدد سے ہوتا ہے, ڈومین ان کی ہے. اوکے اوکے. تو پھر پولیس کے پاس اتنا ورک لوڈ بڑھ گیا ہے کہ اب وہ ظاہر سی بات ہے. تو وہ لڑکیاں جو آپ کو دیکھ رہی ہیں, اور کیونکہ آپ نے بے تحاشا کیسز ہینڈل کیے ہوں گے, ہم تو ویسے ہر فورم پہ بولتے ہی رہے, مگر آپ کی زبانی سن کے شاید کسی کو تھوڑا سا فرق پڑ جائے کہ اپنی پکچرز اور وہ نامناسب چیزیں, نامناسب کانٹینٹ جو پتہ نہیں کیا چیز آپ کو مجبور کرتی ہے آپ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, وہ ذرا اس کے بارے میں بتا دیں کہ اس کے بعد پھر آپ کی فیملی اور آپ خود کہاں کھڑے ہوتے ہیں. بہت زیادہ یہ چھوٹی چھوٹی سی مسٹیکس ہوتی ہیں, انسان کی بے وقوفیاں ہوتی ہیں. آپ فیس بک ہے, ایک سوشل میڈیا ہے, بہت اچھا ہے. امریکہ میں سب سے پہلے سے کانسیپٹ دیا گیا کہ یونیورسٹی کے اندر کے تمام لوگ ایک جگہ پلیٹ فارم پہ ایک دوسرے کو یاد رکھیں, بائی فیس ہم جانتے ہیں, فوٹو ID ہو. اس کے لیے انہوں نے ایک لنک کریٹ کیا. اب یہ پوری دنیا میں اتنا زیادہ پینیٹریٹ کر گیا, اتنا پھیل گیا ہے کہ ایک چھوٹی کلاس کا بچہ بھی 3-4 کا وہ بھی فیس بک جانتا ہے کہ یہ کیا ہے. اس فیس بک کا, سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز کریں, نہ کہ اس پہ آپ اپنی پرسنل پکچرز, فیملی کی پکچرز اور لائک سیڈ فیلنگ, ہیپی اور یہ فضول کے کامنٹس, لائک میں سے سیلنگ انٹرٹینمنٹ صحیح, لیکن الٹیمیٹلی آپ ایٹ دی کاسٹ آف یور ایجوکیشن اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. انسان کی زندگی میں اگر کاسٹ آف یور ایجوکیشن اینڈ کاسٹ آف یور رسپیکٹ, سیلف اسٹیم آپ کی ہرٹ ہوتی ہے. پھر جب آپ کی تصویر کا یا آپ کی کسی کامنٹ کا مس یوز کیا جاتا ہے تو اس کے آپ کسی شخص کو جانتے نہیں ہیں, کا بھی مس یوز کیا جاتا ہے نا. آپ کہتے ہیں یہ کمنٹ کیا تو کیوں کیا, اس کے اوپر فردر کمنٹس آ گئے, اس کے اوپر اس طرح کے عجیب و غریب واحد قسم کے لوگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ موڈسٹی کے دائرے میں نہیں رہتی چیز. تو بہتر یہ ہے کہ ہم فضول کی چیزوں کو اوائڈ کریں, نہ کہ ہم ان چیزوں کے اندر انکلکیٹ ہو کر اپنے آپ کو وقت بھی ضائع کریں اپنا جو ہے وہ. پھر اس کے بعد جب آپ کے ہیزرڈ ہوتے ہیں اس چیز کے, لائک آپ جب کیس لاس کروانے آتے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ ہو گیا, میری ID کا سوسائڈ تک کرنے پہ لڑکے مجبور ہو گئے. بالکل. تو ہم ایسا کام ہی کیوں کریں جو آگے کانسیکوینسز ہوں. اور اس چیز کو اگر دیکھیں 3.25 کروڑ آبادی ہے اور 1.5-2 کروڑ عوام یہ فیس بک یوز کر رہی ہے. لیٹس ٹیک این ایگزامپل ہے, 1.5-2 کروڑ عوام کی کیسز اگر فیس بک نہیں ہے, یہ اور بھی چیزیں ہیں سوشل میڈیا, اور یہ اس میں بڑا چکر محبت کا ہے. تو یہ ہم پورا سبجیکٹ ہے جس پہ بات کریں گے, کیونکہ فیس بک پہ بھی ایک شادی کا کیس ہو گیا اسی طرح سے. ایک نے دوسرے کو پسند کر لیا, فیملی نہیں مان رہی تھی, لڑکی کی شادی پیرنٹس کہیں اور کر رہے تھے. اب وہ لڑکا بزد تھا کہ میری فیس بک پہ, میں نے کہا آپ کی دوستی کیسے ہوئی تھی, ہاؤ فیملی تو جانتی نہیں, انکار کر رہی ہے, تو آپ کی کیسے بات, کہتا فیس بک پہ دوستی ہوئی تھی. تو مارنے مرنے تک تیار ہو گئے لوگ, یہ حالات شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی فیس بک پہ پورا کانٹینٹ ہے میرے خیال میں جو ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو الگ الگ ہیں, اور کس طرح خواتین کی اپنی رسپیکٹ اور ان کے گھر والوں کی رسپیکٹ داؤ پہ لگ جاتی ہے, اور جس طرح انہوں نے کہا کہ سوسائڈ تک معاملات پہنچ جاتے ہیں. اس کو بھی کبھی اپنے پروگرام میں ضرور ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو ویری مچ شیلا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آل دا بیسٹ ٹو یو, اور امید ہے کہ یہ انسپریشن یا یہ تمام آپ کا ہارڈ ورک لوگوں تک پہنچا ہوگا اور ان کی کچھ سمجھ میں آیا ہوگا ریگارڈنگ دا فیلڈ ایز اے کریئر. ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ فرحان علی موجود ہوں گے, اور ایک گیسٹ ہمارے ساتھ آل دا وے فرام آسٹریلیا موجود ہوں گے. ان کا تعارف میں بریک کے بعد کرواؤں گی. کیور پاکستان ویلفیئر ہے, یہ کیا ویلفیئر ہے, کس طرح سے کام کری ہے, اس پہ ڈسکشن کریں گے. آپ کال بھی کر سکتے ہیں. سی یو آفٹر دا بریک. کھنچوانے ہیں آ جائیں. بینک کی جاب ایپلیکیشن کے لیے, ایک اور سنگنگ کانٹیسٹ فارم کے لیے,
1 लाख पार्ट टाइम MBA फॉर्म के लिए। कोई भी हेयर स्टाइल बनाओ जब बाल हो थिक एंड लॉन्ग, केराटिन योगर्ट से बना न्यू कम्फर्ट थिक एंड लॉन्ग, इससे मुझे मिले 2 गुना घने बाल। इतना सब एक साथ करोगे? एक ही तो लाइफ है, सब करूंगी। With 2 times thicker बाल, style से do it all। Buy a 4G smartphone from Daraz.pk and get an amazing Zong offer. A new SIM, a new dream. Zong 4G. वेलकम बैक। और अब हमने दोबारा अपने सब्जेक्ट को शिफ्ट किया है टुवर्ड्स अ वेरी प्रोडक्टिव डिस्कशन। आज हमारे पास क्योर पाकिस्तान वेलफेयर से फरहान अली साहब मौजूद हैं, इनको हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, पहले तो हमें ये बताइए कि क्योर पाकिस्तान वेलफेयर है क्या, ब्रीफली। क्योर पाकिस्तान वेलफेयर दरअसल ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक इदारा है, फलाई इदारा। अच्छा। जो कि 2013 में ऑस्ट्रेलिया मुकीम पाकिस्तानी शहरी सीरत अब्बास भाई ने कायम किया। पाकिस्तान के जो शहरी जो ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा और दीगर कंट्रीज में रहते हैं, उनका एक एम था कि वो अपनी कौम के लिए, अपने पाकिस्तानी हमवतनों के लिए कुछ कर सकें। तो लिहाजा सीरत अब्बास भाई ने और उनकी टीम ने मिलकर क्योर पाकिस्तान वेलफेयर नामी इस इदारे को कायम किया, ताकि एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर पर पाकिस्तान में आवाम के लिए कुछ कर सकें, उनके लिए काम कर सकें। तो लिहाजा, और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि क्योर पाकिस्तान वेलफेयर में जितने भी वॉलंटियर्स हैं, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। यूथ पर मुश्तमिल है ये। कराची की तमाम जामियात के मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी एजुकेशन के साथ साथ जो है वॉलंटियर बेसिस पर हमारे साथ कौम की खिदमत के लिए टाइम देते हैं। ठीक है, आप भी स्टूडेंट हैं? जी बिल्कुल, मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूँ। ओके। और एजुकेशन के साथ साथ किस तरह से काम करिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ और एजुकेशन के लिए? सबसे पहले हेल्थ के सेक्टर में हमारी कोशिश होती है कि कराची की बहुत बड़ी तादाद में जो है कच्ची बस्तियां कराची के मुज़ाफ़ात में कायम हैं, जो कि जहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी नहीं है और मुतादिद जो है वो गंदगी की वजह से, कचरे की वजह से बीमारियों का शिकार हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि उनके लिए हम फ्री मेडिकल कैंप्स लगाएं, उनको मुफ्त अद्वियात फराम करें, जो महंगे ऑपरेशन हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मुफ्त प्रोवाइड करें, और डॉक्टर्स की टीम वहाँ प्रोवाइड करें। हमारी कैसे महंगे ऑपरेशन आप कैसे प्रोवाइड करते हैं? देखिए, मेडिकल कैंप्स हम लगाते हैं और उसमें जो हमारी डॉक्टर्स की टीम बैठती है वो एक मर्ज की तशखीस करती है कि आया इस मरीज को ये मर्ज है और उसको नीड है ऑपरेशन की, तो उसके बाद हम उसको जो भी एक्सपेंसेस होते हैं हॉस्पिटल्स के वो तमाम हम पे करते हैं। ठीक है। अच्छा, आपसे और भी मुझे सवालात करने हैं, लेकिन हमारे साथ सीरत अब्बास साहब ऑस्ट्रेलिया से मौजूद हैं, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने फाउंड किया, राइट? फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्योर पाकिस्तान वेलफेयर, सीरत अब्बास साहब, आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का बहुत एहसान है। आप कैसी हैं? ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। सीरत साहब, वैसे तो जो पाकिस्तान से दूर हमारे लोग हैं वो ऑब्वियसली अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं और उन्होंने मुख्तलिफ फंड्स भी बनाए हुए हैं, खिदमत खल्क के जज्बे से कोई काम भी कर रहे हैं। आप हेल्थ और एजुकेशन पे खास फोकस कर रहे हैं अभी, जैसे कि मुझे पता चला। कोई ऐसा आपका मोटो जो आप अकम्प्लिश करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये मेरा गोल है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो एजुकेशन और मेडिकल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो एक हर पाकिस्तानी शहरी का एक बेसिक राइट है। जैसे कि अभी फरहान ने जिक्र किया कि हम यहाँ रहते हैं और हमने इस काम को यहाँ से इसका आगाज किया। इस काम के आगाज करने का मकसद ही यही था कि जो पढ़े लिखे माशरे हैं जहाँ पे ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में लोगों के लिए फ्री एक्सेस है, हम ये चाहते थे कि पाकिस्तान में जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो पॉवर्टी की लाइन से भी नीचे हैं, उनको ये बेसिक्स उनको मिलें, उनको ये सारी सर्विसेज मिलें। इसी जिद्दोजहद में हमने इस काम का आगाज लिया और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में मेडिकल और एजुकेशन जो है वो हर बच्चे का, हर आदमी का ये राइट हो, जिसको इजीली एक्सेस हो।
आप देखती हैं कि पाकिस्तान में इलाज कितने महंगे हैं। एक गरीब का बच्चा एक बड़े स्कूल में जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो क्योंकि हमारे मुल्क ने हम पे एक एहसान किया, हमको एक आइडेंटिटी दी कि हम मुल्क से बाहर आके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें, तो ये एक हमारा हम पे कर्ज है पाकिस्तान का, वतन अजीज का, कि हम उस कर्ज को उतार तो नहीं सकते, लेकिन किसी न किसी हद तक अपने उन लोगों को जिनकी वजह से आज हम ये काम कर रहे हैं उनको हम केटर कर सकें, उनको फैसिलिटेट कर सकें, इसीलिए इस काम का आगाज करना हमने किया है। और हम चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के कोनों कोनों तक फैले, और इसी काम को देखते हुए और भी जो लोग हैं वो आगे आएं और लोगों की मदद करें। अच्छा, जैसे आपने कहा कि लोग आगे आए, तो आप जरा मुझे बताइएगा, आपने कहा कि यूथ आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है और वॉलंटियर हैं। एक तो वॉलंटियर्स को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो अपनी अपनी जॉब कर रहे होते हैं, और जब उनके पास टाइम अवेलेबल होता है तो वो आपके साथ आते हैं। तो जब भी आप कोई मेगा प्रोजेक्ट कर रहे हो या एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें आपको बड़ा सिंक करना पड़ता है तमाम लोगों को। तो ये आपके वॉलंटियर्स जो हैं ये किस तरह आते हैं, क्या तरीका है? देखिए, जितने वॉलंटियर्स हमारे तमाम स्टूडेंट्स हैं। जी, सीरत साहब भी मेरे ख्याल में इसमें कुछ कहना चाहते हैं। जी सीरत साहब, आप कंटिन्यू कीजिए, फिर हम फरहान से भी इसके बारे में पूछते हैं। देखिए, वॉलंटियर्स जो हमारे पास हैं, हमने जब इस काम का आगाज किया था, मुझे फरहान से मेरा कोऑर्डिनेशन हुआ, तो हमारा यही अज़म था, और मैंने पहले दिन से ये बात कही थी कि देखें, हम इस काम में जो भी हमारी रिसोर्सेज हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। किसी किस्म का कोई भी एक्सपेंस आपके पॉकेट से नहीं जाएगा, लेकिन डाउन द ट्रैक अल्हम्दुलिल्लाह काम में बेहतरी आई है। और जो वॉलंटियर्स हमारे पास आते हैं, जो उनकी ट्रांसपोर्टेशन है या जो चीज़ें उनको रिक्वायर्ड होती हैं, वो हमारी ऑस्ट्रेलिया की जो कैबिनेट है, हमारा जो हेड ऑफिस है, वो प्रोवाइड करता है। और ऐसा नहीं है कि हम किसी भी वॉलंटियर से उनके पॉकेट से कोई चीज देते हैं, बल्कि हम हर चीज पाकिस्तान तक पहुंचाते हैं ताकि किसी के ऊपर बर्डन नहीं आए। और कुछ लोग हैं जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमको पता चलते हैं और हम उस एक्सपेंसेस को पे करते हैं। और जहाँ तक सवाल है कि इस सारे निज़ाम को जो चलाने में हमारे जो लोग हमारे साथ हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम हैं, और वहाँ से हमको वो सपोर्ट करते हैं, जो हम पाकिस्तान तक की सारी रिसोर्सेज इन तक पहुँचाते हैं। तो वॉलंटियर्स के ऊपर कोई बर्डन नहीं होता है सच। नहीं, वॉलंटियर्स पे ये वाला बर्डन तो नहीं होता, दैट इज टोटली अंडरस्टैंडेबल। मैं उनके टाइम की बात कर रही थी कि वो किस तरह से आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं, आप किस तरह से उनको इनकलकेट करते हैं अपने साथ, इस हवाले से मैं पूछना चाह रही थी। फाइनेंशियली उनका फाइनेंशियल रोल तो ऑब्वियसली दैट्स अंडरस्टैंडेबल। देखिए, ये जो हमारा आज का यूथ है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है, ठीक है ना। हमारा यूथ चाहता है कुछ करना, और जाहिर सी बात है यूथ का जो स्टडीज का जो टाइम है, उनका अपना करियर बिल्डिंग का जो टाइम है, उस पर हम ऑब्वियसली हम उस पर नहीं आते हैं, लेकिन हम उनको यही बात बोलते हैं कि आपके पास जो भी स्पेयर टाइम है वो आप दें। और कोई भी यूथ, कोई भी वॉलंटियर मतलब फोर्स के साथ नहीं करता, वो अपने एजुकेशन खत्म करने के बाद, अपनी यूनिवर्सिटीज, अपनी कॉलेजेस को फिनिश करने के बाद वो हमारे पास आते हैं, और अपना जो रेस्ट ऑफ द टाइम है, रादर देन वो फेसबुक और स्नैपचैट पे उसको सर्व करें, तो वो यही इसी अज़म दिखाते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं कम्युनिटी के लिए। तो आई थिंक मैं इस मसले में बहुत लकी हूँ कि मैं इतना दूर बैठा हूँ पाकिस्तान से, लेकिन फिर भी जो यूथ मेरे साथ चल रही है वो मेरी आवाज़ पे लपट कह रही है। दैट्स एन ऑनर, और मैं कहूँगा अल्लाह ताला की मुझ पर एक रहमत है ये। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीरत अब्बास साहब फॉर द टाइम। इस वक्त हमारे पास कुछ और कॉलर्स भी हैं जो आप लोगों के हवाले से कुछ बात करना चाहते हैं, तो हम उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया जी सादिया कैसी हैं, ठीक है? जी अल्लाह। हाँ फरमाइए, क्या कहना चाहती हैं? फरहान भाई से ये पूछना है कि इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है? आपका नंबर मांग रही हैं ये, क्या हमारे कंट्रोल रूम से दे दें हम आपका नंबर? आप दे सकते हैं। ठीक है, नंबर आपको कंट्रोल रूम से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर ज्वाइन करना चाहें तो फेसबुक पे हमारा पेज है क्योर पाकिस्तान के नाम से, उससे भी हमसे रब्ता कर सकती हैं। अच्छा, आपने मुझे हेल्थ के बारे में बताया, एजुकेशन पे आप क्या करें, और हेल्थ में आप लोग अभी कैंपिंग्स तक ही हैं या कैंप के अलावा कुछ और करने का भी प्लान है? हमारा प्लान है इंशाल्लाह एक ऐसा हॉस्पिटल तश्कील दिया जाए जहाँ पर ये तमाम फैसिलिटीज जो हम कैंप्स की सूरत में प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तमाम फैसिलिटीज उस हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाए। लेकिन आपका सवाल है एजुकेशन का, एजुकेशन में हम मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, जिसमें जो हालिया हमने एक स्टार्ट लिया है स्ट्रीट स्कूलिंग सिस्टम का। हमने ये देखा था कि कराची की बहुत बड़ी तादाद में जो है कच्ची बस्तियों में, जहाँ हजारों की तादाद में बच्चे मुकीम हैं जो कि तालीम से महरूम हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स उनकी कच्ची बस्तियों से कई किलोमीटर दूर हैं, और कराची की सड़कों पर बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जो है भीख मांगते हैं, जो कि यकीनन तालीम से महरूम हैं।
تو ہم نے کوشش کی کہ ان بھیک مانگنے والے بچوں کو تعلیم کے لیے انگیج کیا جائے، اسکول کے لیے انگیج کیا جائے. ہم نے اسٹریٹ اسکولنگ سسٹم کے ذریعے ان کی کچی بستیوں میں اسکولز قائم کیے. ہم نے وہیں ٹیچرز پرووائڈ کیے، وہیں تمام فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی، یونیفارم، بکس، اسٹیشنری سے لے کے تمام فیسلٹیز. اس کے بعد جو بھی بچے ریگولر ہوتے ہیں ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ میٹرک سسٹم اسکولس میں ایڈمیشن کروائیں. اسکول میں نے ایک دیکھا یہاں کراچی میں جو ڈیفینس کے راستے میں کہیں، جی وہاں بھی چل رہا ہے. پارک ٹاور سے آگے جاتے ہیں تو وہاں کہیں ہے، مطلب بیچ میں تھوڑا ایگزیکٹ لوکیشن مجھے یاد نہیں آ رہی، لیکن یہ تو مین جگہ ہے. آپ نے کہا کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی بنائے ہوئے، تو وہ کون سے علاقے ہیں؟ کراچی یونیورسٹی کے سامنے ایک بستی ہے، وہاں ہم نے قائم کی ہے. سفورہ میں ہم نے قائم کی اور انشاءاللہ بھی ہم زندہ آباد میں اس کو قائم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ہیں، یوتھ ہمارے ساتھ ہے، تو جو بھی تعلیمی مشکلات کا شکار ہیں اسٹوڈنٹس جو کہ اپنے ایکسپینسز پورے نہیں کر سکتے، مہنگی فیسز افورڈ نہیں کر سکتے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو اسکالرشپس بھی پرووائڈ کریں. اس کے علاوہ یوتھ امپاورمنٹ. کس لیول تک ہے آپ کا اسکول، یعنی کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کس گریڈ تک ہے؟ ہمارا جو ہے ابھی اسکول کا جو مقصد ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ان کو عادی بنایا جائے ایجوکیشن کا، ان کو بتایا جائے کہ آپ بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور آپ بھی معاشرے کا حصہ بن سکتے ہیں. جب وہ ریگولر ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم پراپر اسکول میں ایڈمیشن کرواتے ہیں اور وہاں جو بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں، یونیفارم، فیسز، منتھلی جو بھی ہے، ٹیکس وغیرہ تمام چیزیں ہمارا کیور پاکستان ادارہ پے کرتا ہے. اچھا، تو کیا آپ لوگوں نے پرائیویٹ اسکول سے یا گورنمنٹ اسکول سے کوئی الائنس بنایا ہوا ہے جس کے تحت وہ ان اسکولس میں جاتے ہیں؟ پرائیویٹ اسکولس ہیں. اچھا، الائنس تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اینی کائنڈ آف انڈرسٹینڈنگ یا الائنس جی یا بالکل واٹ ایور، جو بھی کچی بستی ہے جہاں ہمارا اسکول قائم ہے وہاں سے دیکھتے ہیں کہ قریب کون سا اسکول ہے تاکہ جو ان کا آنے جانے کا جو ڈسٹینس وہ بھی کم ہو سکے اور ان کا رینٹ بھی نہ جائے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کیونکہ اسکرین پہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ فرسٹ ایڈ ٹریننگ بھی دی گئی ہے، پھر اور بھی ٹریننگز ہیں جو ان کو دی جاتی ہیں، کیا فزیکل ٹریننگز بھی ہیں، کیا کیا ہے یہ؟ سانحہ 7 کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ اسکاؤٹس کی بھی جی سانحہ 7 جو بھی کچھ عرصہ پہلے پیش آیا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ جب سانحہ پیش آیا تو وہاں سے 2 گھنٹے کے فاصلے پر ہاسپٹلس تھے، زخمیوں کو 2 گھنٹے کے فاصلے پر لے جایا گیا. وہاں پر بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ تھے جو معمولی زخمی تھے، وہاں کے مقامی لوگوں کو ان کو فرسٹ ایڈ کرنا نہیں آتا تھا جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی عوام کو اویئرنیس دیں فرسٹ ایڈ کے حوالے سے، سیلف ڈیفینس کے حوالے سے، تاکہ کسی بھی ممکنہ دہشت گردی سے بچنے کے لیے عوام بھی اپنی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنا کردار ادا کر سکیں. لہٰذا ہم نے سیکیور پاکستان کے نام سے کمپین کا آغاز کیا ہے جس میں ہم یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس، کالجز، اسکولس اور عام عوام کو ہم فرسٹ ایڈ، سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عبادت گاہوں کو اور تعلیمی اداروں کو مفت CCTV کیمراز پرووائڈ کیے جائیں، سیکیورٹی کے آلات جیسے میٹل ڈیٹیکٹرس ہیں، اس طرح کی چیزیں بھی ان کو مفت پرووائڈ کی جائیں. اچھا، اور پھر اس سے کچھ بہتری آئی ہے؟ بہتری آ سکتی ہے اور ابھی لاسٹ ٹائم ہمارا جو پروگرام ہوا ہے اسکاؤٹس آڈیٹوریم میں جس میں پولیس، رینجرز اور دیگر فورسز کے افراد بھی اس میں تھے، تقریباً 500 اسٹوڈنٹس کو ہم نے فرسٹ ایڈ ٹو سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ دی تھی اور اس کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ واقعاً اس پہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. جس طرح سے APS کا سانحہ پیش آیا اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کسی تعلیمی ادارے میں تو امید ہے کہ انشاءاللہ اسٹوڈنٹس سیلف ڈیفینس اور فرسٹ ایڈ کے ذریعے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بریک یہاں پر آ گیا. بریک کے بعد آپ کال کرنا چاہیں، ان سے سوال کرنا چاہیں یا اپنی سپورٹ ایکسٹینڈ کرنا چاہیں تو یو آر مور دین ویلکم. کالر ہے کیا ہمارے ساتھ؟ اچھا، کالر کے بعد ہم بریک پر جاتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام اور آپ کے مہمان کو بھی سلام. بہت اچھا پروگرام ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سے بچے جو کہ مستقبل کے معمار اور نہ صرف اپنے خاندان اور ملک کے لیے بہت بہتر ثابت ہو سکتے ہیں، وہ کبھی کبھی اپنے نامساعد حالات اور وسائل کی کمی کے سبب تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، تربیت کی کمی ہوتی ہے. میں آپ کے مہمان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان بچوں کے حوالے سے یہ اور ان کے ساتھی کام کر رہے ہیں اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ تعلیم بلکہ جو ضروری اور دیگر چیزیں ہیں تربیت کے حوالے سے وہ بھی فراہم کر رہے ہیں. تو ان میں تھوڑا سا میں کہوں گا کہ ہمارے جو کلچر اور روایات بھی ہیں جب آپ کریں تو وہ بھی ان کو تھوڑا بہت اس کی بھی تربیت اور نو ہاؤ نالج دیں تاکہ وہ ان میں یہ احساس نہ ہو کہ ہم بڑے ہو کے ہم اسٹریٹ سے آئے تھے یا ہمیں کوئی کمی تھی اور وہ خود اعتمادی برقرار رہے اور جو تعلیم اور تربیت بھی کریں اپنے ملک کے لیے. ٹھیک ہے جی، اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں. ایک بریک، اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں.
PTV पेश कर रहा है एंड्रॉइड और iOS मोबाइल डिवाइसेस के लिए कॉर्पोरेट एप्लीकेशन नई और दिलचस्प खुसूसियात के साथ, मजीद फालियत और बेहतरीन सहूलियात के साथ, जिससे मिले आपको मुकम्मल और इत्मीनान बख्श एहसास। खबरों की दुनिया से वेब टीवी, PTV न्यूज, PTV स्पोर्ट्स, PTV वर्ल्ड और PTV होम की बराह रास्त नशरियात तक। समाजी जराए और राय आमा के इजहार के लिए एक जामे जरिया, ताकि आप कर सकें अपने ख्यालात और अपनी आरा का इजहार अपने नेटवर्क से। तो अभी एंड्रॉइड और iOS एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और अपने कौमी टीवी नेटवर्क से राबता कायम करें। PTV, कौम की आवाज। वेलकम बैक। और काफ़ी सारे कॉलर्स आ रहे हैं और आपका नंबर भी चाह रहे हैं, आपसे कांटेक्ट भी करना चाह रहे हैं, तो हमारे कंट्रोल रूम से आप इनका नंबर ले सकते हैं। फेसबुक का ये आपको बता चुके हैं, अगर उसके थ्रू कांटेक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ये एजुकेशन की बात हुई, हेल्थ की बात हुई, और ऐसी कोई चीज़ है जो आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आफ्टर सम टाइम उसमें भी काम किया जाएगा? इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि एक रिसोर्स सेंटर हम कायम करने जा रहे हैं, जिसमें यूथ को टेक्निकल कोर्सेज करवाए जाएंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एजुकेशन के साथ साथ कोई जॉब भी करना चाहते हैं, ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को पूरा कर सकें। तो हमारी कोशिश है कि IIT के कोर्सेज, डिप्लोमास और दीगर कोर्सेज के लिए ऐसा रिसोर्स सेंटर ओपन किया जाए जहाँ से वो पढ़ भी सकें और साथ साथ अपनी इनकम भी वो कर सकें, जनरेट कर सकें। अच्छा, इसमें जिस तरह कॉलर ने कहा था कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि उनकी सेल्फ एस्टीम भी बरकरार रहे, उन्हें ये ना लगे कि हम पर किसी ने बहुत एहसान किए। वैसे तो अल्लाह ताला आपकी इस काविश को कबूल करे, लेकिन ऐसा एहसास जिससे उनकी अपनी एस्टीम कम हो, उसके लिए कुछ सोचा है आपने कि उनका वो कॉन्फिडेंस, जैसे कॉलर कह रहे थे, कि वो बहाल रहे? देखिए, एजुकेशन में सबसे ज्यादा फोकस हमारा इसी पॉइंट पर है। ये जो मैंने आपको बताया था स्ट्रीट स्कूलिंग का, जो बच्चे सड़कों पर भीख मांगते हैं, हम उनको बुलाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, या कच्ची बस्तियों में जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स जो है वो चंद दिन स्कूल भेजते हैं, उसके बाद नहीं भेजते, कि इसका फायदा क्या है। हम तालीम हासिल नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो बच्चों को जो है, कम से कम बच्चों को 5 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा मजबूर हो जाता है वालिदैन के कहने पर कि वो भीख मांगे या टिश्यू पेपर भेजे या छोटी मोटी मजदूरी करे। तो हम कन्विंस कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर आप इनको पढ़ाएं, इनको एजुकेशन दें, तो जिस तरीके से दूसरे घरानों के, अमीर घरानों के बच्चे इस सोसाइटी का हिस्सा, इसी तरह से आपके बच्चे भी इस सोसाइटी का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है। तो उनको खुद एतमादी देते हैं, उनको बताते हैं कि आप भी सोसाइटी का हिस्सा हैं और कुछ कर सकते हैं हम। ठीक है, हमारे साथ जीशान साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या कहना चाहेंगे? शान बात कर रहा हूँ मैं। मुझे एक ये बात करनी है कि प्योर पाकिस्तान के हवाले से जो काम हो रहा है, मतलब हमारे मुल्क में इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है। और एक बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी सीरत अब्बास साहब की भी और फरहान साहब की, कि ये एजुकेशन के हवाले से यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा तलबात हैं वो अपनी तालीमी मसरूफियात के बावजूद इस काम को टाइम दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी काबिल तहसीन बात है। और सीरत अब्बास साहब को मैं जो है दूंगा कि वो यहाँ मौजूद रहेंगे और वहाँ बैठे हुए उनको पाकिस्तान में लोगों की फिक्र है और मुख्तलिफ एरियाज में वो काम कर रहे हैं। और बस दुआ गो हूँ मैं सीरत अब्बास साहब के लिए कि अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे और इनकी रौकत में इजाफा करे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। दोबारा मैं वही सवाल आपसे करना चाहूँगी कि अगर वो स्टूडेंट्स, मैंने सीरत साहब से उस वक्त पूछा था कि वो वॉलंटियर्स जो आपके साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, उनके लिए क्या है, किस तरह टाइमिंग देने होते हैं, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होता है, या क्या प्रोसेस होता है वॉलंटियर्स को अपने साथ मिलाने का? तकरीबन 3 साल हमें हो चुके हैं इस काम को। तो हमने एक बात महसूस की है कि जो पाकिस्तान का यूथ है, इसमें बड़ा टैलेंट है, इसमें जोश है, जज्बा है, ये चाहते हैं कि कुछ कर सकें अपनी कौम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए। तो हमने जब भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया या कोई प्रोजेक्ट, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उन्होंने कोई बहाना किया हो या हमें कहा हो कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिजी हैं। और ऐसा भी हुआ है कि उनके पेपर्स चल रहे हों, उसके बावजूद भी वो टाइम देते हैं प्रोजेक्ट को। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर जज्बा हो, जुनून हो कुछ करने के लिए, अपने वतन से मोहब्बत हो, और अगर आपका मकसद है कि पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें, तो फिर बाकी सारी चीजें पीछे रह जाती हैं। फिर आप करते हैं, लेकिन आए कैसे, आपसे मिलें कैसे, टाइम कैसे दें? जज्बा जुनून तो होगा उनमें।
देखिए टाइम का ऐसा है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास वॉलंटियर्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे काम नहीं करते, हमारे इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे वो रेगुलर बेसिस पर वहाँ टाइम देते हैं। उसके अलावा जितने भी हैं जैसे मंथ में हम 2 से 3 इवेंट कर लेते हैं, प्रोजेक्ट कर लेते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उतना टाइम उनसे लें कि उनकी एजुकेशन डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, हमारे साथ सीरत अब्बास साहब एक बार फिर कॉल पर मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं क्योर पाकिस्तान वेलफेयर के। जी सीरत साहब। जी हेलो। जी सीरत साहब फरमाइए। जी आई गेस हमारी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा तो आप और हमें अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई और चीज जो आप चाहते हैं कि आपके हम वतनों तक पहुंचे या जो लोग डेस्टिट्यूट हैं उन तक पहुंचे और वो राब्ता करें आपकी ऑर्गेनाइजेशन से? देखिए रास्ता तो जैसे कि क्योर पाकिस्तान का फरहान ने पेज के हवाले से बोला और नंबर्स वो ले रहे हैं, उससे आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और बस हमारा बस यही मैसेज है, पैगाम है अवाम को कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमारा बस इस तरह साथ दें कि जो भी लोग अंडर प्रिविलेज हैं, जो भी लोग नीडी हैं, आप हर इंडिविजुअल अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ उनको अकोमोडेट करें। अगर किसी एनजीओ के थ्रू, हमारे थ्रू हम कुछ कर सकते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें। जैसे कि कोई एजुकेशन लेना चाहता हो या मेडिकल के हवाले से। और जो लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा वो ये कि ये सिक्योर पाकिस्तान के हवाले से हम जो कैंपेन रन कर रहे हैं, इसका जो मेन मकसद है वो यही है कि पाकिस्तान का हर शख्स फुली ट्रेंड हो, उसको पता हो कि किस किस्म की कोई भी एक नाकानी या खुदा न ख्वास्ता कोई भी ऐसा सामना होता है तो उसमें किस तरह से कोप अप किया जा सकता है। तो ये हमारा एक मिशन है, उसमें हमारा साथ दें और बस हमारे लिए ख्वाहिशात रखें कि हम इसमें कामयाब हों और हमसे वो राब्ता करें। जी थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन अगेन। और आपका ये मैसेज जो है उम्मीद है लोगों तक पहुंच गया होगा। थैंक यू सो वेरी मच। मैसेज तो उन्होंने पहुंचा दिया। अच्छा मुझे ये भी बताइए कि बहुत सी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आप ही लोगों की तरह काम कर रही हैं, तो कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप लोग मिल के काम करना चाहते हैं या कभी किया है? बिल्कुल करना भी चाहते हैं और करते भी हैं। हमारा एक ग्रैंड इवेंट होता है मॉल ऑफ स्माइल्स के नाम से, जिसमें हम मुख्तलिफ कराची के यतीम खाने के बच्चों को हम इनवाइट करते हैं ऑर्फन होम्स के, जिनके लिए हम फ्री शॉपिंग का एहतमाम करते हैं, जिसमें शूज क्लॉथ्स से लेके तमाम चीज़ें, कंप्यूटर्स, साइकिल्स तक वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। तमाम न्यू चीज़ें, टोकन्स उनको दिए जाते हैं, पास दिए जाते हैं, जिससे वो अपनी मर्जी से शॉपिंग करते हैं। तो हमारा ये सालाना एक इवेंट होता है मॉल ऑफ स्माइल के नाम से, जिसमें मुख्तलिफ NGOs इदारे हमारे साथ होते हैं और भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमारे साथ मुख्तलिफ इदारे काम करते हैं। अच्छा बैरून मुमालिक में तो ये पूरा तरीकाकार है कि आपके निज़ाम का हिस्सा है कि आप वॉलंटियर जो आपने आवर्स स्पेंड किए हैं, आवर्स के हिसाब से आपको उसके क्रेडिट मिलते हैं और फिर आप उसको अपनी CV का हिस्सा बना सकते हैं और वो एक वैल्यू रखता है। हमारे मुल्क में क्या ऐसा है कि अगर आपने वॉलंटरी कुछ काम किया है तो वो आपकी CV का हिस्सा हो, ये आप बताइएगा, या बस ऐसे ही हम खिदमत खल्क के जज्बे से काम करते हैं एंड दैट्स इट? इस बारे में बात करते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। अनदर कॉलर एहसान साहब यूके से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या कहूँ भी इनकी वाकई शख्स जो बैठे वाकई तरीके काबिल है। क्या कहूँ मोहब्बत मुझे उन जवानों से है। ये शहरों का है कि इनकी तंजीमें काम करती हैं या शहरों से बाहर भी कच्ची वादियों में गाँव में भी इनके प्रोग्राम हैं? अच्छा इसका जिक्र इन्होंने थोड़ा सा किया था, शायद आपने मिस किया होगा, हम दोबारा बात कर लेंगे। ये भी अभी उठे हैं, थोड़ी देर हुई है। और इसके अलावा अगर घरों में जो हमारे बच्चे काम करते इतने अरसे नस्ल कर रहे हैं, उनको कैसे ये ठीक है जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स होते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा इन्होंने 2 चीजें आपसे, पहले तो वही बात कि आप क्या कच्ची आबादियों में भी काम कर रहे हैं, ये बता दें इनको। बिल्कुल काम कर रहे हैं और जो मैंने बताया था पहले भी कि मेडिकल कैंप्स जो लगते हैं हमारे वो तमाम कच्ची आबादियों में ही लगते हैं। और जो स्ट्रीट स्कूलिंग का हमारा निज़ाम है वो भी कच्ची आबादियों के लिए ही है। और सिर्फ हम आबादी तक नहीं जाते बल्कि जो आम जो एरियाज हैं वहाँ पे भी हम देखते हैं कि कोई बच्चा भीख मांग रहा है या कोई इस तरह के लोग हैं तो हम उनको एंगेज करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं आप कहाँ रहते हो, जिस जगह वो रहता है हम वहाँ जाकर जो है ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, उसको एंगेज करते हैं ताकि वो स्ट्रीट स्कूलिंग का हिस्सा बने हमारे। अच्छा डोमेस्टिक सर्वेंट्स की भी इन्होंने बात की। वैसे मुझे तो लगता है कि डोमेस्टिक सर्वेंट्स में जो आप बच्चे अपने घरों में रखते हैं वो इंसान का अपना अपना है।
اگر آپ کی سوچ ایسی ہے, آپ کی سمجھ ایسی ہے اور آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں یا اس پورے سیناریو کو اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو آپ ڈومیسٹک سرونٹ کوئی چھوٹا بچہ بچی رکھتے ہیں, ورنہ نہیں رکھتے. تو آپ ڈومیسٹک سرونٹس کے حوالے سے بھی کوئی کام کر رہے ہیں کہ ان کو بھی پڑھایا جائے یا ان کی بھی ہیلتھ پہ کام کیا جائے؟ فی الحال تو نہیں کر رہے, لیکن ہمارا پلان ہے کہ اس پہ بھی کام کیا جائے, اور ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ انٹیریئر سندھ اور پنجاب کے کچھ ایسے شہر ہیں جہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہے ٹھیک ہے اسکولس کی اور میڈیکل فیسلٹیز کی, تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ آنے والے ٹائم میں وہاں بھی انشاءاللہ ورک کر سکیں اور اس پوائنٹ پہ کام کر سکیں. اوکے, تصور صاحب کی کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم تصور صاحب, کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا, اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو سے ٹورڈز دا اینڈ, جو بھی آپ کہنا چاہیں لوگوں سے؟ میں یوتھ کو ایک میسج دینا چاہوں گا پاکستان کی, کہ جس طرح سے ہم ہیں, ہمارے ساتھ مختلف یونیورسٹیز کے کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمیں مقصد لے کے نکلے تھے اور آج ہم کام کر رہے ہیں ایجوکیشن کے سیکٹر میں اور ہیلتھ کے سیکٹر میں. تو میں یوتھ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ سیاست دانوں سے شکوہ نہ کریں, آپ اپنے اداروں سے شکوہ نہ کریں, آپ اپنا کردار ادا کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم نے خود اپنا حساب کتاب دینا ہے, ہم نے یہ بتانا ہے کہ میں نے اس سوسائٹی کے لیے کیا کیا ہے. تو میں یوتھ کو یہ میسج دوں گا کہ آپ باہر نکلیں, اب ہمارا حصہ بنے, یا جو آپ کے ایریاز میں جو بھی ادارے ہیں اس طرح کے جو کام کر رہے ہیں آپ ان کا حصہ بنے, اور پاکستان میں خاص طور پر ایجوکیشن کے لیے کام کریں, کیونکہ اگر ایجوکیشن پر ہم نے کام کر لیا, جس طرح چائنا ہے ہمارے پڑوس میں اور دیگر کنٹریز ہیں, پاکستان بھی اسی طریقے سے انشاءاللہ ترقی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ نصیب اللہ صاحب کی کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہو آپ؟ جی اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. نصیب اللہ کیسی کا اسٹوڈنٹ کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. جی بتائیے. جی مجھے قرآن علی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے یہ صرف کوئٹہ تک موجود ہے یا کراچی تک موجود ہے یا کوئٹہ میں بھی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آن ایئر پوچھ لیتے ہیں. یہ صرف سندھ تک محدود ہے یا کوئٹہ بھی جانے کا ارادہ ہے؟ کوئی ارادہ ہے انشاءاللہ, لیکن فی الحال سندھ تک محدود ہے. فی الحال سندھ تک محدود ہے. اچھا, میں نے دیکھا ہے کہ یوزلی جب ویلفیئر کے شوز ہوتے ہیں نا تو بڑی کالز آتی ہیں, اور بہت لوگ ہمیشہ یہ پوچھتے ہیں کہ کون کون سے شہروں میں کام کر رہے ہیں, کہاں کہاں کام کر رہے ہیں, لیکن پھر اس طرح کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا. پھر اسے امپلیمنٹیشن فیز تک بھی لے کر آئیں. آپ لوگ اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد بھی کریں, اسے ریفر بھی کریں, کیونکہ ہم لوگ باتیں کرنے کے لیے تو کافی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, لیکن جب امپلیمنٹیشن فیز آتا ہے تو تھوڑا سا بیک فٹ پہ ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی کسی ایسے کو آپ جانتے ہیں جن کی مدد یہ کر سکتے ہیں تو ان کو ریفر کریں. بالکل کریں انشاءاللہ. اچھا, آپ لوگ کوئی ان کی کچھ دیکھتے بھی ہیں ان کی ڈیٹیلز کہ آیا یہ ضرورت مند اس طرح ہے یا نہیں, یا وہ کوالیفائی کرتے ہیں کہ آپ جو سروسز ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں اس میں ان کو ڈالا جائے یا نہیں؟ دیکھیے, چھوٹا سا انٹرویو ضرور ہوتا ہے تاکہ جو بھی اوورسیز پاکستانیوں کے فنڈس ہیں وہ ہم مستحق تک پہنچا سکیں, کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب آپ ایک فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کو یہ ضرورت نہیں ہے. بالکل. تو یہ اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھا جائے جی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مختصر سا انٹرویو کیا جائے, اس کے بعد جو ہے ان کی سلیکشن کے بعد ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کی جائے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور بڑی اچھی بات انہوں نے کی تھی, یو کے سے جب کالر تھے انہوں نے ڈومیسٹک سرونٹس کی بات کی, لیکن میں انہیں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی اگر آپ کو کوئی فیسلٹی مہیا کی جا رہی ہے نا تو وہ آپ اویل ضرور کرتے ہیں. آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو, جہاں پابندی ہو یا جہاں ان اویلیبلٹی ہو وہاں پر آپ استعمال نہیں کرتے. اور پھر یہ ایک بڑی بحث ہے جس کے بارے میں بات ہونی چاہیے, اور ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں, ہم ڈومیسٹک سرونٹس رکھنا چاہتے ہیں نہیں رکھنا چاہتے, ہم کام اپنے ہاتھ سے کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے. تو یہ بھی ایک بہرحال بڑی بحث ہے. ہمارے یہاں ویسے آپ کو لگتا ہے کہ لوگ زیادہ ریلیکسڈ ہیں یا آپ کو لگتا ہے نہیں پرجوش ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں؟ پرجوش ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں. کام کرنا چاہتے ہیں, ایسے ریلیکسڈ نہیں ہیں؟ نہیں. اچھا جی, چلیں, تھینک یو. ود دیٹ بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو ویری مچ. آپ ہم سے کنیکٹڈ رہتے ہیں اور ہمیں آپ کی طرف سے انرجی ملتی رہتی ہے. اسی طرح سے اپنا کنیکشن ہمارے ساتھ بحال رکھیے, اپنا خیال رکھیے. آپ سے پھر ملاقات کریں گے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.